اپنی شادی میں گیا ہوا تھا. تو وہ میری پہلی شادی تھی. تو میں جب واپس آیا ہوں تو اب کچھ لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب کل آپ تھے نہیں, جمعرات میں ہم آئے, بیان تھے نہیں. میں نے کہا میری شادی تھی. تو کہہ رہے پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. یہ کیا ہو گیا, پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. تو میں نے کہا کیا کہاں گھومتا پھر میں, آپ بتاؤ. جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اس کو کہاں گھومنا چاہیے, کیا کرے آدمی. کہہ رہے کچھ بھی نہیں یار, تو بس ایسے ہی گئے ہو گئی ہماری. تو اب بتاؤ کوئی انٹرٹینمنٹ لائف میں کچھ ہوا, کچھ بھی نہیں یار. یہ کس قسم کی شادی ہے یار. لیکن اس قسم کی شادی کئی دفعہ ہو سکتی ہے. حقیقت بتا دوں آپ کو میں, یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا یہ ان لوگوں کو مہیا نہیں ہے جو اس قسم کی شادی نہیں کرتے. ایک دفعہ میں تو دھوم دھڑکا پٹاخے دولے آ رہے ہیں جناب, اس کے گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں اور لفافے آ رہے ہیں اس کے, سارا ولیمے کا خرچہ ہم نے. پھر میں نے ولیمہ کیا وہ بھی سادگی سے کیا. ولیمے میں ہم نے لفافوں پر پہلے پابندی لگا دی, کسی کو لفافہ لانے کی اجازت نہیں, اپنے خرچے پہ کریں گے ہم جو بھی ہوگا. وہ سادگی سے کیا, وہ بھی کوئی زیادہ دھوم دھڑکا نہیں تھا. تو وہ ولیمہ آپ ہال میں بھی کر سکتے ہو, غلط نہیں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ ذرا اچھے طریقے سے کر لو. تو اب کیا ہوا کہ جب لوگ آئے ہیں تو وہ بھی حیران ہو رہے ہیں یار یہ کس قسم کا حساب کتاب چل رہا ہے. تو لفافوں پر بھی ہم نے پابندی لگا دی, کوئی لفافہ لانے کی. اچھا پابندی لگاؤ تو کوئی بھی الحمدللہ لے کے بھی نہیں آیا. یعنی اس کا مطلب لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یار یہ جان چھڑاؤ لفافوں سے. تو ولیمہ میں دولہا ولیمے کے سارے پیسے کیا کر لیتا ہے, لفافوں میں ریکور ہو جاتے ہیں. تو اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مولویوں کی شادی دیکھو کتنی سادہ سے, ایک 5 روپے بھی نہیں ملے, نہ کوئی پٹاخہ پھوٹا, نہ کوئی فائرنگ ہوئی, نہ کوئی ہلہ گلہ ہوا. تو ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو کسی مولوی کے پاس بیٹھو تمہیں بتائے گا بھائی سادگی میں جو فائدے ہیں وہ ان عیاشیوں میں نہیں ہیں. تو جب آپ ایک شادی اس طرح سے کرو گے تو بس ایک ہی ہوگی, وہ اب دوبارہ ختم, کیونکہ اس میں اتنا برباد ہو گئے تھے نا آپ اس میں. اور وہ 2-3 دن کی انٹرٹینمنٹ ہے, دھوم دھڑکا ہو گیا. اس میں پھر جو آگے مسائل ہوتے ہیں, پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے. وہ کزنیں آپس میں ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو لوگ کہتے ہیں اس میں ہے کیا, کوئی خدا نخواستہ ہم کوئی غلط نیت سے تو نہیں دیکھ رہے. دیکھو ان چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ فوری نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو ایسے مس گیدرنگ میں ڈانس ہوا ہے تو کوئی کسی نے جا کے کسی لڑکی کو پکڑ لیا وہاں جا کے, یہ نہ کوئی غلط کر رہا ہے اس کے ساتھ, کچھ بھی نہیں ہوتا. حیا آہستہ آہستہ ختم. حیا ختم ہونے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ جو آپ کی نئی جنریشن ہے نا یہ اپنے بڑوں سے بدتمیز بن جاتی ہے. کیونکہ حیا آپ کو روکتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے. بہن کو روکتی ہے بھائی کے سامنے تھوڑا سا ریزرو رہ کے رہے, وہ تمیز سے بات. لیکن جس بہن نے بھائی کے سامنے ڈانس کر لیا, اب آپ اس سے یہ امیدیں نہ لگاؤ کہ وہ بھائی کو رسپیکٹ دے گی, بھائی جان آپ کائنڈلی آئیے بیٹھیے. نہ وہ جب ڈانس کر لیا اس نے تو بھائی وہ کہے گی جتنی میں ہوں اتنے ہی یہاں پہ, کوئی ہم کو ایک دوسرے پر حق نہیں ہے, تمیز سے چلنا ہے چلو ورنہ شٹ اپ. ٹھیک ہے نا, بات آ رہی ہے سمجھ میں. پھر وہ جو جذبے ہیں نا, بھائی جو بہنوں کے لیے جان دے دیا کرتا, اس کو جناب اس کے لیے نچھاور کر دی اپنی زندگی, یار اس کی حفاظت کرنی ہے, اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہے, یہ اگر بیوہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں میرے گھر میں, یہ سب چیزیں کہیں ختم. اخپل زندگی, آپ اپنی لائف, میں اپنی لائف کو انجوائے کروں گا. یہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے یہاں آ کے. ہر گناہ کے ایک زہریلے اثرات ہیں جو فوری طور پر نہیں نظر آتے. گورے سے یہی تو غلطی ہوئی ہے, اس نے کہا جو لبرل لوگ یہی تو غلطی کرتے ہیں. کہہ رہے کیا ہو گیا, گانا سنتا ہے تو کیا ہو گیا, گانا سننے سے کیا ہو گیا, ڈانس کرنے سے, یہ جو بےہودہ قسم کا. ایک تو وہ اتنگ ہوتا ہے بیچارے ہمارے کے پی کے والوں کا, وہ تو ویسے سادہ طریقے سے نا ایسے ہی گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ تو ڈانس ہی نہیں ہوتا نا, وہ تو ویسے ہی, تو وہ قبائلی ایک رقص ٹائپ کا ہوتا ہے. تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو پراپر, یہ جو, اب میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا کریں آپ لوگ, لیکن اس پہ یہ والا بیان نہ فٹ کر دیں کہ ان پہ فتوے لگا دیں جا کے. وہ کیا کر رہا ہے بیچارہ, تھوڑا سا ہل رہا ہے نا وہ شادی میں سادہ طریقے سے. تو ہر چیز کی ایک, بھائی سگریٹ کے جو اصول ہیں وہ چرسیوں پہ تھوڑی لگیں گے. چرس الگ چیز ہے, ہیروئن, میں ہیروئن کے خلاف بیان کروں, آپ سگریٹ والوں کو جا کے فتوے دینا شروع کر دو تو وہ ایک الگ چیز ہے. کے پی کے میں یا بعض دیہات میں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ڈھول رکھ کے نا, اتنگ کہتے ہیں اس کو, اتنگ کہتے ہیں نا, وہ تھوڑا سا اتنگ مار رہے ہوتے ہیں. وہ افغانستان میں سنا ہے کہ وہ جو مجاہدین تھے نا وہ بھی کرتے تھے. لڑائی سے پہلے نا مجاہدین کی عادت تھی افغانستان میں, جو نہیں رشیا کے خلاف لڑتے تھے, پھر یہ طالبان کا بھی سنا ہے, یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بھی جنگ سے پہلے نا تھوڑا سا ڈھول بجا کے
یہ والا تنگ کرتے ہیں, یہ تھوڑا سا گھومتے ہیں, یہ تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم کوئی جنگ کو ٹینشن ہی نہیں لے رہے. تو خیر, تو یہ جو ڈانس مانس آج کل ہو رہے ہیں, ان میں ہوتا کیا ہے, جب آپ کی حیا نکلے گی تو اب اس کے پھر آگے جا کے سائڈ افیکٹ بہت خطرہ. ماں باپ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں. او بھائی کنٹرول میں کیسے ہیں؟ جب ایک لڑکی اپنے والد کے سامنے ڈانس کر رہی ہے تو باپ کا مقدس رشتہ اور حیا ویا ختم. اب وہ نہیں ہوگا کہ وہ ابا کو, آپ اپنی بچیوں کو عادی بناؤ باپ کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیا کریں, وہ تو دیکھو آپ کا کتنا احترام کرے گی, آپ کی بات مانے گی, آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گی. اور یہ چیز ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اگر جوان لڑکی اپنے ابا کو دیکھ کے تھوڑا سا سر پہ چادر لے لیتی ہے, یہ چادر نہیں لیتی, تھوڑا سا ریزرو ہو جاتی ہے کہ بھائی ابا آ رہے ہیں, تھوڑا سا گلے میں دوپٹہ لے لو, تو کیا اس سے ترقی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ یعنی لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم اتنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ چلیں گے نا اپنے گھروں میں تو ہم تو انگریز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ابے بھائی اس سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کے یہ جو دماغ میں آپ لوگوں نے بٹھا لیا ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں مذہبی ماحول لے کر آئیں گے تو ہمارے اچھے ڈاکٹر نہیں پیدا ہوں گے, اچھے انجینئر نہیں پیدا ہوں گے. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں اس سے زیادہ اچھے پیدا ہوں گے, کیونکہ تمیز والا آدمی جس کی سوچیں دائیں بائیں نہ گھومتی ہوں وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ بھی سکتا ہے, زیادہ اچھے طریقے سے. دیکھو جامعۃ الرشید جب سے آیا ہے نا عصری تعلیم میں, ہمارے طلبہ کو جامعۃ الرشید نے جب سے کہا نا کہ ڈاکٹر بھی بنو, انجینئر بھی بنو, MBA بھی کرو, BBA بھی کرو, یہ ساری ڈگریاں, الحمدللہ جامعۃ الرشید کا رزلٹ دوسری یونیورسٹیوں سے آگے ہے. حالانکہ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن ہے, استاذوں کا احترام ہے, مگر اتنا نہیں جو مدرسوں میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ فلمیں بھی دیکھنے جاتے ہیں. مجھے تو خود یونیورسٹی کے لڑکے بتاتے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سینما گھر چلے جاتے ہیں, ان کے ابا کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ابا سمجھ رہے تھے کہ بچی کہاں گئی ہوئی ہے, یونیورسٹی گئی ہوئی ہے, تو کہہ رہے ہم تو چلے جاتے ہیں, فلم بھی دیکھ کے آ جاتے ہیں. تو وہ ساری آزادی وہاں دی ہوئی ہے, کوئی تنگ ماحول نہیں ہے. جامعۃ الرشید کا ماحول کیا ہے؟ تنگ ماحول ہے. وہاں گرل فرینڈ ہے ہی نہیں, سارے اپنے جیسے لڑکے داڑھیوں والے, وہ بھی وہی نظر آئیں گے اس کو. تو کوئی انٹرٹینمنٹ کا ماحول نہیں ہے. لیکن آپ رزلٹ دیکھو, الحمدللہ رزلٹ دیکھو آپ کبھی. ابھی تو اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں 10-12 کمیشن آفیسر نیوی میں گئے ہیں جامعۃ الرشید کے 2 سال پہلے. میرے شاگرد بھی ہیں, میں ان سے ملا ہوں, میری ایک تصویر بھی یوٹیوب پہ شائع ہوئی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, نیوی کے آفیسر کھڑے ہوئے, بیچ میں کھڑا ہوا ہوں, تو ان میں زیادہ تر ہمارے شاگرد تھے. تو یہ دماغ میں نا آپ لوگوں نے خام میں ایک چیز بٹھا لی ہے کہ یار بالکل ایسا عیاشی دے دو تو ترقی زیادہ ہوگی. ترقی زیادہ نہیں ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو انگریز نے اتنی عیاشی میں کیسے ترقی کر لی. او بھائی انگریز اگر اتنا عیاش نہ ہوتا اس سے 10 گنا آگے نکل چکا ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے ایک عالم کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں نا, علماء کہتے ہیں کہ سود ہماری معاشی, سود جو ہے نا, سودی نظام جس کنٹری میں ہوگا تو معیشت کیا ہو جائے گی؟ برباد. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر امریکہ اتنا پاورفل کیوں ہے معیشت میں, فرانس اتنا پاورفل کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے معیشت کی ترقی کے اور اتنے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ایک سبب ہے نا سود, وہ تباہی کا ذریعہ نہیں بن رہا. اگر وہ سود کو بھی ختم کر دیں اپنے معاشرے سے تو آج وہ معاشی جس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں اس سے 10 گنا آگے جا چکے ہوں گے وہ. ہمارے ہاں معاشی ترقی کے کوئی اسباب نہیں ہے, اور سودی نظام سے جو ہونی چاہیے تھی ترقی وہ بھی نہیں ہو پا رہی. اور تنزل کی طرف, کرنسی دیکھ لو نا, 25 سال پہلے کا آپ 10 روپے اٹھا کے 10 لاکھ روپے اٹھا کے دیکھو, یا 10 روپے اٹھا کے دیکھو, اور آج دیکھو, زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق. 25 سال پہلے سونے کی قیمت دیکھ لو اور آج قیمت دیکھ لو. یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. انسان دھوکے میں آتا ہے اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر, اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. آپ ہر وقت تیار رہیں, کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرعون اسی چکر میں آ گیا تھا. تو فرعون کے دربار میں جو ایک آدمی مسلمان ہوا نا, جس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا, اس نے فرعون کو کیا کہا ہے, یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, اے میری قوم دیکھو آج تمہارے پاس بادشاہت ہے, آج تم زمین میں غالب ہو. اچھا وہ یہ شو کر رہا ہے میں تمہارا ہی میں صحیح ہوں, لیکن موسیٰ کی بات کو تھوڑا سا غور کر لو. یعنی اتنا بھی رد نہ کرو کہ بس جو موسیٰ کا آپ سننا ہی نہیں ہے, سن تو لو نا, ایک دفعہ سن تو لو کیا کہہ رہا ہے. تو وہ ایک حکمت کے ساتھ تبلیغ کر رہا ہے نا. اگر وہ یہ شو کر دے میں تو موسیٰ پر ایمان لے آیا, پھر تو کوئی بات سنے گا ہی نہیں. تو وہ یہ شو نہیں کر رہا کہ میں موسیٰ پہ ایمان لایا ہوں, وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی ہم
کو یہ چاہیے کہ ہم غور کر لیں کہ موسیٰ کی بات کو سیریس لے کے ایک دفعہ غور کریں, اگر اس کے بعد غلط لگتی ہے تو ریجیکٹ کر دیں. لیکن یہ جو کہہ رہا ہوں سننا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغ والے کسی کے گھر جا کے دروازہ بجائے نا, یہ دین ہمارے اندر آ جائے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے, بہت لوگ لفظ سننا پسند نہیں کرتے. یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا, نکلو یہاں سے. بھائی آپ نہیں جاؤ, تھوڑی دیر سن لو, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے شاید غور کرنے کی توفیق مل جائے. یار کوئی بندہ کوئی بات کہہ کر گیا ہے, کوئی غلط ایسا تو نہیں وہ صحیح کہہ کے گیا ہو. جو آدمی سننا برداشت نہیں کرتا نا, اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. جو اپنے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ میں بالکل صحیح ہوں, مجھے کوئی سمجھائے نہیں, مجھے کوئی نصیحت ہی نہیں چاہیے, سمجھ لو اس کی تباہی یہاں سے شروع ہو گئی. اور جو آدمی اپنے کان کھلے رکھتا ہے, یار کوئی بات میرے فائدے کی اگر بتاؤ تو میں سنتا ہوں, ٹھیک ہے, میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کو مسترد کر دوں گا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں تکبر نہیں ہوتا. بعض خطیب ہوتے ہیں, آپ ان کو جا کے بتانا چاہو نا, سر آپ نے بیان میں نا مجھے, تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے, بس سمجھ لو اب یہ غلطیاں کرنا شروع کرے گا, اب یہ پھینکتا رہے گا اور یہ برباد ہو جائے گا. تو جس آدمی نے اپنا لچک رکھی ہوتی ہے کہ بھائی میرے میں کوئی غلطی ہو تو بتا دو, تو ٹھیک ہے وہ غلطی نہ مانے لیکن سن لے, غور کر لے. اسی طرح ایک گزارش کروں گا آپ لوگوں سے, دیکھو میرے پاس میاں بیوی کے کیسز بہت آتے ہیں, اس لیے میں بار بار یہ ٹاپک لے کر آتا ہوں, اور یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے نا. جب بیوی آپ کی آپ کو بولا کرے نا آپ کے اندر یہ خرابی ہے, مرد میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے وہ سنتا نہیں ہے. مرد میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, وہ سنتا نہیں ہے. تو نہ مانو بیگم کی, لیکن ایک دفعہ غور سے سن کے غور کر لو, کہیں یار یہ صحیح تو نہیں کہہ رہی. اکثر مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیگم نے یا سسر نے یا ساس نے داماد کو بول دیا کہ بیٹا آپ جو ہے نا یہ ذرا صحیح نہیں کر رہے, ایک دم تیش میں آ جاتا ہے. یہ تیش میں آنا تکبر ہے, یہ اس کی علامت ہے. دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہی ہو ساس آپ کی, ہو سکتا ہے آپ کے سسر صاحب غلط کہہ رہے ہوں, عین ممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بیگم آپ کی غلط کہہ رہی ہو, تو کہنے تو دو نا یار اس کو, ہے نا, سن لو یار, آرام سے سن لو, بولو اچھا غور کروں گا میں. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ, اور یہ تو میں نے اب تو دیکھا ہے کہ بڑا جب چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے تو چھوٹا بھی تیش میں آ جاتا ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے چھوٹا اگر بڑے کو کوئی بات بتا دے تو بڑا بھی تحمل سے سن لے کہ یار شاید صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, بڑا اگر چھوٹے کو کہے گا نا, باپ اگر بیٹے سے کہے گا کہ بیٹا دیکھو تمہارے اندر یہ بات ٹھیک نہیں ہے, تو بیٹا فوراً غصے میں آ جاتا ہے. تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ برائی پروف ہیں, آپ برے ہو ہی نہیں سکتے, آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے, تو بھائی آپ ٹھیک ہو کے بھی پھر غلط ہو. سمجھ رہے ہو نا, اللہ کی نظر میں آپ ٹھیک ہو کے بھی کیا ہو, بے شک ہو سکتا ہے وہ برائی آپ کے اندر نہ ہو, لیکن جو آپ سننے کا آپ کے اندر تحمل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے آپ کیا ہو. دیکھو ہم اپنے حساب سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں, اللہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو بھائی تھے پچھلی امتوں میں, ایک بہت پرہیزگار تھا, ایک گنہگار تھا. جو پرہیزگار جو تھا نا وہ گنہگار کو سمجھاتا تھا, یار تو یہ کیوں کر لیا کر, وہ سنتا رہتا تھا, اچھا بھائی ٹھیک ہے کوشش کروں گا, پھر ٹھیک نہیں ہوتا تھا لیکن سنتا تھا, تکبر میں نہیں آیا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا ہے بھائی, اچھا بھائی ٹھیک ہے. پھر وہ اس نے کبھی کسی دن کہا تو کہا یار ٹھیک ہے یار اللہ معاف کر دے گا یار. تو ایک دن بڑا سمجھا رہا تھا چھوٹے کو یا دوسرے بھائی کو, تو اس نے کہا کہ یار اللہ معاف کرنے والا ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو اتنا غضب آیا, اللہ نے فرمایا این المتعلی علی اللہ اللہ یغفر لفلان, میرے اوپر کون قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں مغفرت نہیں کروں گا. اللہ نے دونوں کو موت دی, اس کو بخش دیا جو گنہگار تھا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا اللہ نے. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بات پر ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اس کی, بظاہر تو لگتا ہے نا معاذ اللہ کو یہ ظلم تو نہیں ہو رہا. اصل بات یہ کہ ان نیکیوں کی بیس کیا تھی, وہ نیکیاں وہ تکبر کی بیس, وہ نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. وہ سمجھنے لگا تھا کہ میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں جنت واجب ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا میرے لیے, اور اس پر جہنم. تو جب آپ کے یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے تو اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ گنہگار نیک تو نہیں تھا لیکن آپ سے زیادہ نیک تھا وہ, کیونکہ آپ کی نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. آپ کو تو نیکی کرنی چاہیے تھی, بھائی ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اللہ اپنے فضل سے نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے, اللہ پر لازم نہیں ہے, میں تو نیک کر کے بھی میں اللہ کا شکر کہاں ادا کر رہا ہوں. آپ کو یہ سوچ کے کرنا چاہیے تھا. اور دوسرے پہ آپ نے جو اللہ پہ کہہ دیا کہ اللہ مغفرت کر ہی نہیں سکتا,
یہ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی کسی سے چندہ مانگنے کے لیے جائے, اس کی مرضی دے نہ دے. ایک آدمی کسی سیٹھ صاحب کے پاس گئے جو بڑے سخی تھے, جو ہر ایک کو لٹایا کرتے تھے نا, بڑے سخاوت, اور ان کو اپنی سخاوت پہ بڑا ناز بھی تھا. آپ نے کیا کیا کہ ایک آدمی ان سیٹھ صاحب کے پاس چندہ لینے کے لیے گیا, اتفاق سے اس دن سیٹھ صاحب نے اس کو کسی مصلحت سے نہیں دیا, منع کر دیا. آپ کو جب پتا چلا, آپ نے کہا کہ وہ سیٹھ تو بڑا کنجوس آدمی ہے. اب آئے گا سیٹھ کو غصہ, آئی بات سمجھنے. سیٹھ کیا کرے گا, اس کو فقیر کو جس کو رد کیا تھا نا بلائے گا اور بلینک چیک پکڑا دے گا اس کو, بولے بھائی اس نے میرے پہ کنجوسی کا جو تانا لگایا نا, یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا. میں نے تو تجھے کسی مصلحت سے نہیں دیے تھے پیسے, لیکن اب اس سے بڑی مصلحت آ گئی ہے کہ مجھے کنجوسی کا تانا دیا جا رہا ہے, یہ لے اس پہ کروڑوں روپے لکھ دے, کروڑوں تیرے ہو گئے. تو وہ آدمی تو مستحق نہیں تھا کروڑوں کا, لیکن جو سیٹھ ہوتا ہے نا, جو کنجوسی کے تانے کو برداشت نہیں کرتا, وہ اپنے آپ سے اس تانے کو ختم کرنے کے لیے اس کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا کہ اب کہہ کے بتا کہ میں کنجوس ہوں. یہاں بھی یہی ہوا ہے, کیونکہ اللہ جواد اور کریم ہے نا. اللہ بخل اور کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. اللہ یہ تانا برداشت نہیں کرتا کہ میں رحیم و کریم نہیں ہوں. صحیح ہے نا, یہ تانا اللہ کو برداشت نہیں ہے. اب اللہ گنہگار کو سزا دے رہا ہے, اس میں اس کی مصلحت ہے, اس کا قانون یہی ہے کہ گناہ ہوگا, وجہ اور مصلحت کیا ہے. ام نجعل المتقین کالفجار, اللہ فرماتا ہے اگر میں سارے گناہ گاروں کو بخش دوں, سزا ہی نہ دوں, تو جو گناہ سے بچے ہیں اور جو گناہ کرنے والے ہیں وہ سیم ہو جائیں گے. تو بچنے والے کہیں گے اللہ جب سبھی کی مغفرت کرنی تھی تو ہمیں اتنا تکلف کرنے کی ضرورت کیا تھی. ٹھیک ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی, ہم جناب روزے رکھ رہے ہیں, ہم نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور یہ تاڑو ایک نمبر کا, کوئی انٹی اس نے محلے کی چھوڑی نہیں ہے, یہ بھی اسی جنت میں بھی اسی جنت میں, تو ہم بھی یہی کر لیتے, ہم بھی تاڑو بن جاتے. تو قرآن کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نیک لوگ اور پرہیزگاروں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دوں. تو عام اصول اللہ کا یہی ہے, گنہگار کو ملے گی سزا, وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا, اور نیک آدمی وہ پہلے ہی جنت میں جائے گا, اور جنت میں جائے گا بھی اونچے درجات میں. تو قانون یہی ہے. اب اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہتے کیا کرتے, جو بھائی گنہگار تھا اس کو کیا ملنی چاہیے تھی, سزا. اصول تو یہی تھا. لیکن جب اللہ کو تانا دے دیا نا کہ اللہ کی قسم مغفرت کر ہی نہیں سکتا, یہ ایسے جیسے بڑے سیٹھ کو آپ کہہ دو خدا کی قسم اس کی جیب سے کوئی 5 روپے نکال کے دکھائے, وہ کہے گا بھائی تو مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے. وہ 5 نہیں, وہ 5 کروڑ نکال کے دے گا, اور آپ کو تپانے کے لیے دے گا وہ. تو یہاں کیا ہوا ہے, اللہ کو یہ تانا دے دیا کہ وہ رحم نہیں کر سکتا, بندوں کو معاف نہیں کر سکتا. تو اب اللہ کو کی جو صفت ہے نا, جو غیرت والی صفت, وہ صفت جوش میں آئی ہے کہ میرے کو یہ کہہ دیا میں کسی گناہگار کو بخش نہیں سکتا, میں بخشوں گا اس کو. ٹھیک ہے نا, میں بخشوں گا, کر لے کیا کرنا ہے تو نے. تو وہ غریبی میں اس کی کیا بخشش ہو گئی, غریب. اس نے آخرت میں بھائی سے گلے مل کے کہے گا یار نیکیاں تو نے کی ہیں, فائدہ کس کو پہنچا دیا مجھے. تو اللہ بھی کہے گا بھائی تو بخشنے کے قابل نہیں تھا, لیکن ہم نے تو یہ اپنے آپ سے میں یہ تانے کو بری کرنا چاہتا ہوں کہ میں گناہگار کی مغفرت ہی نہیں کر سکتا. یہ تانا مجھے, جیسے یہودیوں نے کہہ دیا تھا نا, قرآن میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہہ دیا اللہ کے بارے میں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے نا, تو یہودیوں کی معیشت بھی بیٹھنا شروع ہو گئی, کیونکہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے, اس طرف آ رہے تھے, تو یہودیوں کے کچے چھٹے ختم ہونا شروع ہو گئے. تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ تنگ ہے, ایسے ترسا کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کیں, وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. فرمایا غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ اللہ نے باندھ دیے ہیں, یہ کنجوس ہیں. بل یداہ مبسوط, جیسے ہم جب کسی کو تانا دیتے ہیں نا, کوئی آپ کو بولے کہ تو چور ہے, کہ تیرا باپ چور ہے, ہم کہتے ہیں نا, کیا خیال ہے, چور ہوگا تیرا باپ, ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. اگر تھوڑا غصہ آئے تو آپ بولیں گے میں چور نہیں ہوں, اس کی علامت ہے کہ آپ چور ہیں. کیونکہ جو بالکل چور نہیں ہوتا نا, وہ چوری کا تانا اس کو تھوڑی سنتا ہے. اگر آپ واقعی وہ چوریاں کرتے تھے, کسی نے آ کے بول دیا یار تم تو چور ہو, تو آپ کہیں گے نہیں, ڈرنے لگو, نہیں بھائی میں چور نہیں ہوں, بھائی میں چور نہیں ہوں, ایسے کرو گے نا. لیکن اگر آپ نے زندگی میں کبھی مسجد سے چپل بھی نہیں چورائی, غلطی سے بھی کسی کی چپل پہن کے گھر گئے, چوری کے الزام سے بالکل دور, پھر اگر کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے تو چور ہو, تو پھر آپ کو آئے گا غصہ, کیونکہ آپ کی غیرت جاگ اٹھے گی. پھر آپ بولے تیرا باپ چور ہوگا, چور ہو گئے, تیرا دادا چور ہے, تمہاری نسلیں, یہ ہوتا ہے نا.
ایسا ہی آتا ہے نا. تو اللہ چونکہ جواد اور کریم ہے نا, بہت خرچ کرتا ہے. تو اللہ نے یہودیوں کو صرف یہ جواب نہیں دیا. یہودی نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اللہ نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں, نہیں, قرآن میں ایسی آیت نازل کرتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, میں تو بڑا سخی ہوں, دیکھو میں نے سورج پیدا کیا, میں زمین سے. پھر اللہ اپنی کبریائی بیان کرنا شروع کرتے تو میں نے تو زمین سے یہ چیزیں پیدا کی. نہ نہ, یہ اسٹائل اس موقع پر, یہ انداز بلاغت کے خلاف ہوتا کہ اللہ اپنی نعمتیں گنوانا شروع کر دیتا, یہ بلاغت کے خلاف ہوتا. اللہ نے بتایا کہ مجھے بخل کا تانا برداشت نہیں ہے. کیوں؟ جو جواد اور کریم ہوتا ہے نا بہت زیادہ, وہ کنجوسی کا تانا بالکل بھی برداشت نہیں کرتا, وہ تو غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے. یہ اس کی علامت ہوتی ہے, اس کو بہت بڑا جرم سمجھتا ہے یہ. دیکھو آپ کسی گورے کو بول دو کہ تو یار بد نظری کرتا ہے, تو آنکھ مٹکا کرتا ہے لڑکیوں کا, وہ کہے گا تھینک یو, وہ کہے گا بھائی آپ کا بہت شکریہ, اب صرف اتنا سا کرتا ہوں میں بھائی, کیونکہ ان کے ہاں سے زیادہ ہو رہا ہے. وہ کہیں یہ کیا ہے, اس کو جرم نہیں سمجھے گا. لیکن آپ یا کسی گورے کو زانی کہہ دو, ابے تو شادی کے بغیر کسی لڑکی سے تیرے تعلقات ہیں, کہ میری باڈی ایکچولی میں میری مرضی میں جو مرضی کروں, وہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے. لیکن گورے کے سامنے یہ بتاؤ کہ فلاں آدمی اتنا اچھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو میری پہ بلیو کرتا ہوں, میں تو شادی کر کے, وہ کہہ کہ چلو یار اچھا بہت تہذیب یافتہ آدمی ہے, وہ ویری گڈ کہہ کے نکل جائے گا بدلی گلی سے, ٹھیک ہے نا, کہ یار چلو اچھا ہے. ایسے لوگ بھی کچھ مارکیٹ میں 2-4 عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا, کہ جو بھی شادی پہ بلیو کرتے ہیں, اچھا ہے ہمارے عجائب گھر اس سے چلتے رہیں گے. جیسے وہ چرچوں کے قائل ہیں کہ بھئی یہ قدیم ایک روایات ہیں کہ ایک مذہب کا بالکل ہی عنصر ختم ہو جائے تو ایک تو بالکل ہی روایات ہی ختم ہو جائیں گی نا, تو 2-4 پادری عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے ہم اصل میں کرسچن ہیں. تو یہ سب چیزیں وہ رکھتے ہیں مینٹین, کہ ہمارا کلچر ختم نہ ہو. ہر اچھی قوم یہ کام کرتی ہے, کلچر کو باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہے. تو خیر اب کیا ہے کہ لیکن آپ یہاں کسی پرہیزگار آدمی, کوئی بزرگ ہوں جو ہر وقت بد نظری کے خلاف بیان کرتے ہوں, وہ تو آپ ان کو بولو کہ یہ تاڑو ہے, ابھی زانی بھی نہیں کہا, اس کو ایسا غصہ آئے گا. وہ کیوں؟ وہ اس جرم کو بہت بڑا جرم سمجھ رہا ہے, تو وہ کہے گا تیرا باپ تاڑو ہوگا تو اپنا ڈی این اے کرا جا کے, تیرے تو نسب پہ مجھے شک ہے, ایسے ایسے تانے دینا شروع کر دے. یہ بلاغت ہوگی اس موقع پر. تو یہ غصہ آنا اس کی علامت ہوگی کہ آپ اس تانے کو ہلکا نہیں سمجھتے. اس موقع پر ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا, بعض دفعہ مصلحتاً انسان خاموش رہتا ہے کہ یار لوگ تو بولتے رہتے ہیں, اب ہر ایک کو جواب دیں گے تو مصلحتاً ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی جواب کا اسٹائل یہ ہوتا ہے. تو اللہ میاں نے جب یہودیوں نے کہا نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں, دیکھو میں تو خربوزہ پیدا کیا, میں نے تو کھجور پیدا کی, میں تو اتنا کھلا رہا ہوں, اتنا پلا رہا ہوں صبح شام. نا 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 نا, اللہ نے جواب دی, کیونکہ اللہ کو یہ تانا پسند نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ کنجوس ہے ایک نمبر کے, اور آج بھی کنجوس ہیں یہودی. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا, اور جو انہوں نے کہا اس پر ان پر لعنت ہے. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے, دیکھو یہودیوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ, دونوں ہاتھ نہیں کہا تھا, حالانکہ دونوں ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا جب کسی کے ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں نا, بل یداہ, اللہ کے دونوں ہاتھ, کیونکہ ہاتھ کا لفظ ایک پر بھی اطلاق ہوتا ہے, دو پر بھی ہوتا ہے. تو یہ شبہ ہو سکتا تھا شاید اللہ نے ایک ہاتھ پیچھے کیا ہوا ہے, دوسرے ہاتھ سے اپنے بندوں کو دے رہا ہے, تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے بندوں پہ خرچ کرتا ہے. کیوں؟ ہم جب کسی پہ خرچ کرتے ہیں جو جیسے چاہتے ہیں ویسے کر نہیں سکتے ہم, کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس کہیں ختم نہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں مجھے یہ خوف نہیں ہے, جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہوں. تو یہ خود اللہ کے جواد اور کریم ہونے کی علامت. ایسا جواد اور کریم خدا ہو اور آدمی کہہ رہا ہو دوسرے کے بعد تیسرا بچہ ہوا تو کھائے گا کہاں سے. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کہہ لو اللہ بہت کریم ہے, اللہ آپ کے عمل سے دیکھے گا کہ مجھے کریم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. اب یہ بھائی نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے, عراق گئے نا یہ, تو داڑھی کی وجہ سے ان کی جاب نہیں ملی ان کو. انہوں نے کہا کہ بھائی داڑھی کاٹنی ہے, تو انہوں نے مجھے فون کیا, میں نے کہا داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے, آپ دوسری جاب تلاش کر لو. انہوں نے چھوڑ دی جاب. تو جو آدمی اللہ کو کریم سمجھے گا کہ یار خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے, وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا. لیکن ہم کیا ہو رہا ہے کہ سارے گناہ کر کے, تو سب گناہ کر کے ہی آپ نے اگر کمانا ہے تو پھر اللہ کریم کا کیا مطلب ہوا؟ گورا کہتا ہے تم بھی اسباب پہ یقین کرتے ہو, میں بھی اسباب پہ یقین کرتا ہوں, تم بس اللہ کو کہہ دیتے ہو کہ وہ رزق دینے والا ہے, تو میں بھی کہہ دیتا ہوں, تو فرق کیا ہو گیا؟
کافر میں مسلمان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے روزی کے، لیکن ناجائز کی طرف نہیں جاتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے اسباب سے نہیں ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر بھی اگر رزق نہ ملے نا تو سمجھ لو کہ اللہ کی مصلحت میرے ساتھ یہی ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. کیونکہ جس کے پاس ہو وہ نہ دے رہا ہو تو کوئی مصلحت ہوتی ہے نا. باپ کی جیب میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، بچہ جیب خرچی مانگ رہا ہے، باپ نہیں دے رہا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی باپ ظالم ہے. باپ کچھ اور چاہ رہا ہے. باپ چاہ رہا ہے تمہارے لیے بڑی پراپرٹی خرید لے اس سے. باپ چاہ رہا ہے کہ تمہاری عادت نہ خراب ہو جائے، تم کہیں عیاشیوں میں نہ پڑ جاؤ. تو کوئی مصلحت سے نہیں دے رہا تو اسی میں خیر ہے. تو بعض دفعہ اللہ کسی کو زیادہ روزی دے دیتا ہے، بعض دفعہ کسی کو تنگ روزی دیتا ہے کسی مصلحت سے. جس کی روزی تنگ کر دی وہ اسی میں خوش رہے کہ اسی میں میری خیر ہوگی. تو بات کو ختم کرتا ہوں میں. تو فرعون کو، حامان کو دنیا کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. جوان آدمی یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا، خوبصورت یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، دولت مند سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. بھائی یہ تھوڑے دن میں ٹائم ختم. اور جب آپ کا ٹائم آئے گا نا، پڑے ہوئے ہوگے بستر پہ اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوگے، تو آپ کو اور مجھے عبرت ہوگی، لیکن ہمیں دیکھ کے دوسرے کو پھر بھی عبرت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو عبرت ہو جائے گی یار ہم کیا کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جہاں تو کہیں اور رہے ہیں، تیاری ہم نے کہیں اور کے لیے کی. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد. کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے. قدم ہے قبرستان کی طرف، دل لگا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں. ابے بحریہ کے قبرستان میں ہی دل لگا لے تو، کیوں؟ وہ تو یقینی ہے نا. بحریہ ٹاؤن جو بھی جائے گا بالآخر وہاں کے قبرستان میں تو جائے گا. تو وہاں کا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو شاعر نے کہا ہے، مرقد کہتے ہیں قبر کو، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. تیری نظر دنیا کی طرف ہے، چل کے کہاں جا رہا ہے؟ قبر کی طرف. کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے. ایک آدمی کے سامنے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور وہ پیچھے دیکھ کے جا رہا ہو تو اگلا کہے گا بھائی جدھر کو جا رہا ہے دیکھ بھی تو ادھر ہی کو نا. یا تو ادھر ہی جانا شروع کر دے جہاں کو تو جا رہا ہے. دیکھ پیچھے رہا ہے بلڈنگوں کی طرف نا، خوبصورت بلڈنگ ہے یار زبردست، اور ادھر کو چلتا ہوا جا رہا ہے، آگے گٹر کھلا ہوا ہے. کہہ رہا ہے یار، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی گٹر دیکھ، کہہ رہے ہیں بھائی گٹر وٹر یہ مولوی دقیانوس قسم کے لوگوں کی باتیں. آگے گٹر کھلا ہوا ہے، ڈھکن کھلا ہوا ہے، ادھر گرے گا. یہ پرانے دیکھ کیا لگژری اسٹائل ہے بحریہ ٹاؤن کا یار، وہ دیکھ کیا خوبصورت بلڈنگ. ابے وہ دیکھ یار گاڑی دیکھ، وہ دیکھ بنگلہ دیکھ. تو بھائی تو پھر جا بھی ادھر ہی کو، اپنا رخ چینج کر لے. جب وہ رخ چینج کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے تو جدھر جا رہے ہو نا، جب بھی کوئی کہے نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھ بحریہ ٹاؤن، بولا آگے گٹر ہے، اتنا دیکھ کہ آگے وہ افورڈ کر سکے. تو جب بھی آئے نا کہ یار یہ بنگلے یہ گاڑیاں، ابے آگے قبر ہے، ٹھیک ہے نا. جا کہاں رہا ہوں، کوئی 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، 15 سال رہ گئے، 10 سال رہ گئے، اور یہ بھی نہیں پتا ہے. گٹر میں تو پتا ہوتا ہے 3 فٹ کے بعد جا کے گروں گا، حقیقت ہے. تھوڑا احتیاط کرتا ہے، چلو جب قریب پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے، لیکن وہاں تو پہلے سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو قبر کا بھائی کچھ نہیں پتا کہ 10 سال لگیں گے، 20 سال لگیں گے، 15 سال لگیں گے، یا کل انا للہ ہو جائے، کچھ پتا. ابھی آج جنازہ آیا دولہا کا، ولیمہ تھا، ایک رات زوجہ کے ساتھ گزاری، ولیمہ جس دن تھا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا. تو کتنا یہ ہوتا ہے. اور یہ تو پھر بھی ایک رات گزاری. میں ایسے دولہا کو جانتا ہوں، ہمارے جاننے والے تھے، دولہا بیوٹی پارلر جا رہا تھا، جس دن نکاح تھا نا اس کا، بارات بیٹھی ہوئی ہے شادی میں، اور وہ بیوٹی پارلر جا رہا ہے بائک پہ اپنے دوست کے ساتھ. کسی کراچی میں یہ پیٹرول پمپ کے قریب نا، یہ جو نازم آباد پیٹرول پمپ نہیں ہے، یہاں کیا ہوا ہے کہ ایک بائک سلپ ہوئی ہے، پیچھے مزدہ والا سر کچل کے چلا گیا. کیا گزری ہوگی والدین پر، یار ہمارا بیٹا جس کی شادی ہو رہی ہے، دولہا بنا ہوا ہے، دلہن پہ کیا گزری ہوگی، وہ اس کی پچ کا وسر آ رہا ہے. تو یہ سب اللہ بچائے ہم سب کو عافیت میں رہا، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے، اس لیے دل لگانے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کام سارے کرو، دل نہ لگاؤ. اسلام آپ کو کام سے منع تھوڑی کرتا ہے. بھائی کیوں ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ بھائی ہو بھی سکتی ہے شادی، ہو سکتا ہے جس دن طے ہو اس سے پہلے انا للہ ہو جائے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس دن میری شادی ہو، ہمارے حضرت کی، تو فرمایا کہ میں جب جوان آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو خوش ہونا تو چاہیے نا اس دن. آج کل کچھ لوگ ہو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہونا چاہیے ایکچولی اس کو اس دن بہت زیادہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خوش ہوتا ہے تو وہ کچھ لوگ کہیں گے ہم تو خوش نہیں تھے، تو وہ ان کا مسئلہ ہے. تو ویسے نارملی انسان کو خوش ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میری جب شادی ہوئی نا، اور جو نظر کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، جو پاک دامن لوگ ہیں، ان کو نکاح میں لذت بھی اللہ نے زیادہ رکھی ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب گھر والوں کے پاس جانے لگا
تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس وقت موت کا فرشتہ آئے اور کہ چل بھائی آخرت کے لیے، تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہے بھائی، آدمی اصولی طور پر شاید ہم جیسے نالائق ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ 3-4 دن تو مہلت دے دے اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے. طارق مسعود صاحب ہوتے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں تھا کئی دفعہ ہو چکی تھی پہلے بھی. ارادہ بھی ایک کا ہو، حضرت کا تو ایک ہی کا ارادہ تھا، ایک ہی کی انہوں نے، وہ تو دوسری کے وہ تو کہتے تھے یہ جس نے کوئی غم نہ ہو، جیسے کہتے ہیں نا بکری پال لے. تو کیا حالت ہوگی. اور پاک دامن، اور ہمارے حضرت کی صحت بھی بڑی زبردست تھی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لدھیانہ کے پنجاب کے تھے، سب صنوبر کے تنے جیسا ان کا قد تھا ماشاءاللہ، بہت زبردست صحت حضرت کے. جب بھی کئی واقعات ہیں حضرت کے، جب بھی تو نہیں کہہ سکتا، واقعات ہیں انوار الرشید میں جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ کلائیاں توڑی ہیں پھڈوں کے دوران، ٹھیک ہے نا، پہلوانوں کی کلائیاں توڑی ہیں، تھے دبلے پتلے تو، لیکن جب ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں نا پھڈوں کے دوران، پہلوان کی کلائیاں توڑی ہیں، 2-3 پہلوانوں کی، کسی کی کلائی توڑ دی، کسی کا سیٹنگ آؤٹ ہو گئی، بھاگ گئے. وہ تو بہت زبردست فائٹ کرنا جانتے تھے، بڑی خاندانی صحت رکھی ہوئی تھی. تو صحت مند آدمی وہ تو ظاہر ہے اور زیادہ اس کو نکاح میں رغبت ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنا محاسبہ کیا. وہ ہر وقت نا اپنے آپ کو چیک کرتے تھے یہ بڑے لوگ کہ ہم آخرت سے غافل تو نہیں ہو رہے کہیں، یعنی ہر وقت چیک. دنیا کی نعمتیں تو ساری رکھنی ہیں، لیکن آخرت کو ہمیشہ دنیا پہ ترجیح، بھائی تیار ہر وقت موت کے لیے. تو میں اور آپ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ 6 مہینے کی مہلت دے دے، 10 مہینے کی مہلت دے دے. ہمارے تو آگے بھی بڑے پلان ہیں نا، یا اللہ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، ابھی تو میں مفتی صاحب کے بیان سننا میں نے شروع کیے ہیں، ابھی تو بیگم کا ذہن بنانا ہے دوسری کے لیے، پھر تیسری کے لیے، پھر چوتھی کے لیے، پھر جب 4 ہو جائیں گے پھر بچے ہوں گے، پھر بیٹیاں ہوں گی، پھر بیٹیاں بڑی ہوں گی، پھر بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی، پھر بیٹے اسٹیبل ہو جائیں گے، پھر میں ان کے لیے پراپرٹی بنانے کی سوچوں گا، پھر میں ان کے لیے اتنے مکان بناؤں گا، پھر میں مکان بنا کے پھر جب سب کو نام کر کے پراپرٹی تقسیم کر کے پھر میں آخر میں حج پہ جاؤں گا. پھر میں حج سے آنے کے بعد قضائے عمری بھی میں نے کرنی ہے. 40 سال سے میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے. وہ قضائے عمری میری کمپلیٹ ہو جائے. اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی سوچ رہا ہوتا ہے ابھی مرنا مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. وہ 2-3 کوئی چیزیں رہ تو نہیں گئی ہیں, ابھی بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی مناسب ہے کہ نہیں. تو بچے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں, سارے کام دھندوں سے فارغ ہو کر پھر 4 مہینے بھی تبلیغ میں بہت عرصے سے سوچا. جو نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو برے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں دنیا سے جاؤں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو نیک ہے پرہیزگار ہیں ان کی بات. پھر آخر میں یار ہم 4 مہینے بھی تبلیغ میں ہم نے کب سے سوچا ہوا تھا, جب سب کاموں سے فارغ ہوں گے تو حج کیا, پھر 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جا کے فارغ ہو کر آئے. پھر اللہ, پھر اگر فرشتہ آ جائے تو مجھے شاید کوئی اعتراض نہ ہو. یہ بہت نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں, تھوڑا سا بھی ہوگا کہہ کے پھر بھی نہیں, صحیح ہے نا, پھر بھی نہیں. تو ہم میں سے ہر شخص نے یہی پلان کیا ہوا ہے. 4 کا شاید نہیں کیا ہوا, لیکن 1 میں ہی کہ بچے ہوں گے, پھر بیٹیوں کی شادی ہو جائیں گی, پھر حالانکہ بچے بھی 1 آدھ ہو رہے ہیں. کہ کیا پلان کرنا ہے یار ان 2 بچوں کے لیے, تو نے چھوڑ دے ان کو یار, چھوڑ دے ان کو, خود ہی پل جائیں گے. پلان کرنے کے لیے کوئی بچے تو ہوں یار, مزہ تو آئے یار. 25-30 بچے ہیں, آدمی پلاننگ کر رہا ہے یار, یہ والا کوئی تبلیغ میں بھیج دو, اس کو انجینئر بنا دو, اس کو آرمی میں بھیج دو. مزہ بھی آتا ہے پلان کرتے ہوئے. آپ کہو گے اتنے وسائل کہاں سے آئیں گے, ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے چاہا. تو پلان کرنے کا مزہ بھی جب آتا ہے جب آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے اولاد ہو. پھر آدمی سوچتا ہے اس کو رکشے پہ لگا دے, اس کو WR, ایک کنڈکٹر WR کا بھی گھر میں ہونا چاہیے. اس کو ڈاکٹر بناؤں گا, اس کو میں سائنٹسٹ بناؤں گا, اس کو میں فوج میں کمیشن آفیسر بھیجوں گا, اس کو میں تاجر بناؤں گا. پلان کرنے میں مزہ آتا ہے. ایک آدھ بچہ ہے, تو نے جو بننا ہے نا بن کے بتا دینا, مجھے کیا بن, خود ہی اطلاع دے دینا. وہ پلان نہیں ہوتا. خیر, تو ہمارے حضرت کا کیا سوچ, فرماتے ہیں میرا نکاح ہوا, میری رخصتی ہو گئی, تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس موقع پر موت کا فرشتہ آئے تو مجھے دھچکا تو نہیں لگے گا کہ یار تھوڑا ٹائم مانگ لوں. حضرت فرمایا الحمدللہ. میں بار بار دل کو ٹٹولا, میں نے کہا نہیں, مجھے مرنے میں کوئی غم نہیں, کوئی غم انشاءاللہ نہیں ہوگا. صحیح ہے نا. یہ شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے, شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے, تو ہم لوگ اس پہ ہیں نہیں. تو یہ بن جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے زندگی خوشی میں. وہ میں موسیقی کی بات پھر اگلے بیان میں کروں گا انشاءاللہ, کہ جو کہتے ہیں نا موسیقی یہ لائف میں بورنگ, وہ جو ہمارے کزن کا میں بتا رہا تھا نا, یہ بورنگ لائف. تو بات یہ ہے کہ جس لائف کو آپ بورنگ سمجھ رہے ہو نا, خوشیاں اسی میں ہیں. اور جس لائف کو آپ سمجھ رہے ہو نا انٹرٹینمنٹ, وہ ایسے انٹرٹینمنٹ ہے جیسے چرسی کو, ہیروئنچی کو چرس پیتے ہوئے مزہ آتا ہے.
بس وہ چرس کے دوران ہی آتا ہے, اس کے بعد پھر ختم, پھر وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. چرسی, آپ کو پتہ ہے جو لوگ چائے نہیں پیتے ان کو غصہ کم آتا ہے, چائے پینے والوں کو زیادہ. میں بھی پیتا ہوں چائے, عادت پڑی ہوئی ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. چائے تو سب سے کم درجے کا ہے نا, کیفین. نہ پیو تو اچھا ہے, پی رہے ہو تو میں نے 2-3 ڈاکٹروں سے کہا, انہوں نے کہا یار سٹا نہیں لگا رہے, چرس نہیں پی رہے, تو چلو یار اتنا مارکیٹ میں چلتا ہے. اور مجھے چائے کی عادت لوگوں نے ڈالی ہے, میں نے چھوڑ دی تھی 1 سال چائے چھوڑ دی تھی کہ فضول چیز ہے, کیا کرنا ہے پی کے. بہت ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی. پھر وہ لوگوں نے پلا پلا کے نا, ہمارے کے پی کے لوگ سخی اتنے ہیں کہ اگر چائے نہیں پیو نا تو پھر یہ دمبا کھلاتے ہیں. پیٹ بھرا ہوا ہے نہیں کھا سکتا دمبا بھائی, کہہ رہے ہیں پھر کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں مہمان آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خالی پیٹ چلا ہے, تیرا باپ بھی کھائے گا. حقیقت ہے, ہمارے مہمان آیا یار خالی پیٹ چلا جائے. ابے بھائی میں اس کا بھی تو مہمان تھا, ادھر میں دمبا چربی میں کھا کے آیا ہوا ہوں, وہاں میں نے کولڈ ڈرنک بھی پی لی, لسی بھی پی لی, بھائی میں پھٹ پھٹا کے مر جاؤں گا. کہہ رہے ہیں ہمارے یہ, ہم لوگ سوچیں اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے یار, ہمارے مہمان آئے اور یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے. تو چائے سب سے کیا ہے, ہلکی چیز. ہم کہتے ہیں بھائی تو چائے بنا کے لے آیا, ورنہ کولڈ ڈرنک تو اس سے زیادہ خطرناک ہے, لسی کی جگہ نہیں ہے پیٹ میں. تو مجبوراً پھر لوگ بھی ایسے ہی ہیں. تو یعنی جو پنجاب میں جاؤ تو ہر جگہ, پھر ہم نے کہا یار یہ اس سے پاکستان میں بچنا ہم میرے جیسے آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے, پی لے. ٹھیک ہے نا, کیا ہے کیا ہو جائے. لیکن حقیقت بتاؤں, میں نے جب 1 سال چائے چھوڑی رکھی تھی نا, تو مجھے ہو گیا تھا کہ جو میرے اندر, ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ غصہ تو ہوتا ہے نا, وہ بھی ختم ہو گیا تھا. یعنی غصے والی بات پہ بھی نہیں آ رہا تھا. وجہ کیا ہے کہ چائے بھی آپ کو ریلیکس کرتی ہے نا, تو جب آپ کو ریلیکس کرتی ہے تو پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے. تو یہ ہر چیز میں ایسا ہی ہے, بڑھاتے بڑھاتے, لیکن وہ کیونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے, وہ بہت زیادہ پیتے رہو تو جا کے ہوتا ہے, اور اس سے چھوڑنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. 3-4 دن تک, 8-10 دن تک اثر ہوگا, پھر نارمل ہو جاؤ گے. لیکن جو زیادہ نشے کی چیزیں ہیں نا, وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں. اس میں چرسی, ہیروئن چی زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے پی رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. ابے بھائی تو ڈپریشن, ایک ہمارے محلے میں ایک بندہ تھا, وہ سگریٹ پیتے تھے, وہ 55-60 سال ان کی عمر, ان کے پھیپھڑوں میں بلغم بہت پیدا ہوتا تھا, ٹی بی ہو گئی ان کو, وہ سگریٹ پیتے تھے تو بلغم نکلتا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ سگریٹ چھوڑ دے. وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سے سگریٹ پیتا ہوں تو بلغم اکھڑتا ہے. اب جب نہیں پیتے تو وہ تکلیف ہوتی تھی. ڈاکٹر نے کہا یہ پیدا سگریٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, جب پینا چھوڑ دو گے تھوڑے دن تکلیف ہوگی, یہ پیدا ہونا ہی ختم. لیکن سگریٹ پینے والے کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی, وہ سمجھتا ہے سگریٹ پی کے میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. ابے بھائی جو سگریٹ نہیں پیتا وہ پیے بغیر ریلیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو تیری کنڈیشن سگریٹ پینے کے بعد بنتی ہے نا, تجھے خوشی محسوس ہوتی ہے, وہ جو اس کو سگریٹ کی عادت نہ ہو, وہ سگریٹ کے بغیر وہ خوشی محسوس کرتا ہے. تو موسیقی اور یہ انٹرٹینمنٹ کا بھی یہی ہے کہ جو ان چیزوں کے عادی ہو گئے, ان کو خوشی کے لیے یہ چیزیں چاہیے, نہیں ملیں گی تو ٹینشن میں جاتے ہیں. اور جو ان چیزوں کے عادی نہیں ہیں, وہ یہ چیزیں سنے بغیر وہ مزے میں ہوتے ہیں, جو آپ کو موسیقی سن کے مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ بات کھوپڑی میں لوگوں کی آ نہیں رہی ہے. تو یہ پھر کبھی کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی بات کروں گا. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ بڑی مزے کی لائف ہو جائے گی آپ کی, گناہ بھی چھوٹ جائیں گے. پھر پیسہ تو کمانے سے منع بھی نہیں کیا, پھر آپ کو 1000 گز کا بنگلہ مل جائے, ٹھیک ہے یار انجوائے کرو, نہیں ملے ٹھیک ہے, گاڑی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو WR. بینک اسلامی سے پاک قطر تکافل لینا کیسا ہے؟ ہم جامعۃ الرشید میں بہت سے علماء کو تکافل پر اعتراض ہے, میرے جیسا ناچیز بھی مطمئن نہیں ہے تکافل پر. باقی دارالعلوم کے بڑے بڑے علماء اس کو جائز کہتے ہیں. جب 2 اہل حق علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر عامی آدمی یہی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نہ کیا جائے, اور گنجائش یہ ہے کہ کر لیا جائے. تو دونوں قول پر عمل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ عامی آدمی کے لیے تو دونوں ایک جیسے ہیں نا. جب بھی کوئی ایسا اختلاف ہوتا ہے نا, تو علماء ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ اس میں احوط یہ ہے کہ اس سے بچو, ایسر یعنی آسانی اس میں ہے کہ کر. بھائی کو سائنس وائنس ان چیزوں کو نہیں مانتی ہے, سائنس میں کہیں نہیں لکھا ایسا. سائنس تو مانتی نہیں ہے ان چیزوں. سائنس تو ایکچولی کہتی ہے کہ یہ پروسیس ہوا تھا, اور پھر یہ اس پروسیس کے تحت ہم بنے ہیں, ایوالو ہوئے ہیں, اور ارتقاء کے نتیجے میں آج یہ دنیا وجود میں آئی ہے. لیکن مولوی نہیں مانیں گے, مولویوں کو سائنس کا کچھ پتا ہے ہی نہیں. یہی کہتے ہیں نا لوگ, فرحوا بما عندهم من العلم. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پہلے جب پیغمبر آئے قوموں کو انہوں نے دعوت دی. آج میں ایک بات چھوٹی سی صحت کی بات آپ سے شیئر کر لوں, میرا ٹاپک نہیں ہے, ہٹ رہا ہوں میں ٹاپک سے, ہٹ نہ جاؤں. دیکھو آج میں بہت تھکا ہوا تھا,
दोपहर मेरी नींद बिल्कुल नहीं हुई, तो मैंने उसका इलाज पता है क्या किया, मैं शेयर कर देता हूँ ना ऐसी रेसिपीज आप लोग के साथ। अब बयान भी करना है, थकावट ठीक ठाक हो रही है, मेहमानों से मुलाकातें भी थी, तो बयान के लिए तो दिमाग फ्रेश चाहिए ना, क्या ख्याल है? तो दो तरीके, एक तो ये कि सुट्टा लगा लो, ये गलत तरीका है, क्या ख्याल है? ये कौन सा तरीका है? दुनियादार लोग यही करते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, सब लोग नहीं, वो आइस लेना शुरू कर देते हैं। एक तरीका क्या है, मैंने अपने बेटे को भेजा, जा बाजार से बर्फ लेकर आ। वो इतना बड़ा बर्फ का पीस लेकर आया। अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं फ्रेश लग रहा हूं कि नहीं लग रहा? कहीं से भी थकावट नहीं है, और 2-4 घंटे स्पीड के साथ बोल सकता हूं मैं। तो मैंने थकावट ऐसे दूर की है कि मैंने उसको बोला बर्फ लेकर आ। घर वालों को पता है ये उल्टे उल्टे काम करने में सबसे बड़ा उल्टा काम तो 4 शादियां हैं ना, इसके बाद क्या रह गया? अब इसके बाद क्या बदनामी का खौफ यार। जब ये उल्टा काम कर लिया तो अब कॉन्फिडेंस है कि सारे उल्टे काम आप कर सकते। जिसको दुनिया उल्टा समझ रही है, हकीकत में वो उल्टे काम नहीं है। तो मैंने इसको भेजा, जा बर्फ लेकर आ भाई। इतनी बर्फ लेकर आया, मैंने उसको बर्फ को डाल दिया बाल्टी में और उसमें पानी भरा, उसको चिल ठंडा जिसे कहते हैं ना, कितना ठंडा, बस 0 के करीब, जितना कर सकता था मैं ठंडा, उससे मैं नहाया हूं। पहले मैं सिंपल पानी से नहाया ताकि बॉडी एकदम ठंडी ना पै जाए ना, कहीं ऐसा ना हो कि ठंडी पै गई। तो पहले सिंपल पानी से नहाया, उसके बाद फिर बैठ के वो बग्गे भर भर के अपने ऊपर डाले उस पानी के। वो इतना ठंडा था कि अगर एक दफा आदमी डाले ना, हिल जाए वो अच्छी तरीके से, ऐसा लगे झटका लगा है उसको। तो वो पानी मैंने अपने ऊपर डाला है और बिल्कुल हिला दिया अपने आप को, और डालता रहा 5 मिनट तक मग्गे भर भर के। इतना यख के हिल होता है ना, पहला जो मग्गा है आपको पता है हिला देता है ना, अगरचे अभी सर्दियां नहीं है लेकिन वो पानी बहुत ठंडा था, वो मैं डालता रहा थोड़ी। उससे क्या होता है, बॉडी की सारी हीट निकल जाती है। उसके बाद मैंने अपने आप को साफ किया और फिटफाट फ्रेश, सारी थकावट एक तरफ हो गई। तो गोरे ये करते हैं, गोरे वो करते हैं कि टब में ठंडा पानी डाल के उसमें लेट जाते हैं। 6 डिग्री टेम्परेचर होता है, बाज दफा तो 0 होता है। अब 0 पे तो बर्फ जमनी चाहिए ना, लेकिन वो उसको चला देते हैं, पानी चल रहा होता है तो जमता नहीं है, 0 पे लेट जाते हैं वो जाके। लेकिन आप ये हरकत ना करें, ऐसा ना हो कि फिर मुर्दे को गुस्ल देने के लिए फिर उसी पानी में आपको डाल के निकाल दिया जाए कि अब टहल तो गया ही है तू, तो इसी में एक डुबकी और लगा ले ताकि गुस्ल की सुन्नत भी पूरी हो जाए। लेकिन खुद अपनी बॉडी के हिसाब से उसको देख लें कि कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन खूब याद रखो, बॉडी आराम से फ्रेश नहीं होती, थका के फ्रेश होती है। हाँ, जो नींद है ना, वो तो एक नेचुरल तरीका है, वो तो गहरी नींद, वो तो जरूरी है। लेकिन हम जो हर वक्त थके थके रहते हैं ना, ये इसलिए नहीं कि हमारी नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान में अगर कोई ये कहता है ना कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो वाजिबुल चमाट है वो, क्योंकि पाकिस्तानियों का काम ही क्या है, सोना। हाँ, ये कहो रात को जल्दी नहीं सोते, लेकिन जो सोते हैं तो गधे घोड़े बेच के सोते ही रहते हैं। हमारी तो पूरी कौम सो रही है, फिर भी थके थके होंगे कि नहीं होंगे? भाई बॉडी फ्रेश होती है अपने आप को टफ टाइम देने से। जैसे आप सुबह जॉगिंग करते हो तो थकना चाहिए ना आपको, लेकिन फ्रेश हो जाते हो आप। सुबह जॉगिंग से दिन का आगाज करो, सारा दिन अच्छा गुजरेगा आपका, हालांकि आपने अपने आप को सुबह थका दिया है। सुबह जिम जाओ, होना तो चाहिए सारा दिन थके थके, ना 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 ना, दिमाग थका थका नहीं होगा। बॉडी थकी होगी, दिमाग नहीं थकेगा, दिमाग फ्रेश होगा। तो बॉडी को थकाने से दिमाग क्या होता है, फ्रेश। तो इसलिए सुस्ती छोड़ दो। मुझे बहुत गुस्सा आता है सुस्त लोगों का, जहां तस्करा आना शुरू हो जाए मेरा दिल चाहता है मैं चमाट लगाऊं खींच के। हमारी कौम में सुस्ती बहुत ज्यादा है मेरे भाई, ये बहुत बुरी हरकत है। अल्लाह को सुस्त लोग पसंद नहीं है। सुस्त आदमी दुनिया में किसी काम का नहीं होता, दीन पे बोझ होता है, इस्लाम को बदनाम करता है, दीनदारों को बदनाम करता है, दाढ़ी को बदनाम करता है, टोपी को बदनाम करता है। सही है ना? क्योंकि लोग कहते हैं देखो ये दाढ़ी टोपी वाला किसी काम का नहीं है ना, ये यूनिवर्सिटी में जब जाएगा तो पढ़ाई में अच्छा होगा, मदरसे में जाएगा तो वहां भी टाइम बर्बाद करेगा, तबलीग में जाएगा तो तबलीग वाले बात बताते हैं कम खाना, कम सोना, कम बातें करना। ये क्या करेगा, कम के बीच में अलिफ डाल देगा, काम खाना, काम सोना और काम बातें करना। मैंने देखा है तबलीग में जो सुस्त लोग निकलते हैं तबलीग को बदनाम करते हैं, सोते रहते हैं पड़े हुए। तालीम हो रही होगी उसमें सो रहा होगा बैठा हुआ। गश्त के दौरान ऐसा लग रहा होगा जैसे पुलिस ने इसको भेजा है किसी काम से। तबलीग में भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक एक्टिव लोग होते हैं, जब गश्त करते हैं निकलते हैं उनकी एक फिक्र होती है, यार हमने किसी तरह लोगों को अल्लाह की राह में निकालना है,
ہمیں یاد ہے بچپن میں تبلیغی جماعتیں آتی تھیں, 3 دن جماعت ٹھہرتی تھی, پورے محلے کو ہلا کے جاتی تھی, وہ لگتا تھا کوئی جماعت آ کے ٹھہری ہے. اور اگر سست لوگوں کی جماعت آ جائے, پڑے ہوئے ہوں گے, صبح پھر اٹھیں گے, پھر وہ ایک روٹین کے تحت ایک فارمیلٹی پوری کریں گے, اور ٹائم پورا ہوا اور پتلی گلی سے نکل گئے. تو چست آدمی ہمیشہ ہر جگہ کامیاب, سست صرف ایک جگہ کامیاب ہوا ہے, وہ میں بتاتا ہوں. انڈیا میں ایک جہاز کریش ہوا تھا, ایک سست خاتون لیٹ پہنچی تھی ایئرپورٹ. ظاہر ہے سست ہوگی نا جو لیٹ پہنچ رہی ہے, وہ بچ گئی, وہ الگ تھی اس کی بھائی. تو بعض دفعہ سست لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, چست ناکام ہو جاتے ہیں. جو ٹائم پہ پہنچ گئے وہ جہاز گرا, وہ بھی گئے بیچارے. لیکن بہرحال اللہ کو کیا پسند ہے. اچھا, ایسے واقعات سے ہمارے سست لوگوں کو موٹیویشن بہت ملتی ہے کہ یار دیکھو, اگر کامیابی چستی میں ہوتی تو وہ چست زندہ ہوتے اور سست نے مر جانا تھا, کیا خیال ہے. لیکن وہ سست لیٹ پہنچی, بچ گئی. جو چست 1 گھنٹہ پہلے سے پہنچے وہ سارے مر گئے. تو ایسے ہمارے سست لوگوں کو اس سے بہت پاورفل موٹیویشن ملتی ہے. میمز آتی ہیں نا, تو کسی نے اس میم بنائی ہوئی تھی کہ کہہ رہے یار کیا خوبصورت زندگی ہے, صبح صبح اٹھو, آفس جاؤ, شام کو تھکے ہوئے گھر آؤ. آخر میں کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے یہ زندگی. آخر میں کہتا ہے ہمیں یہی چاہیے, صبح بھی پڑے رہو, شام کو بھی پڑے رہو. تو ایسا ٹاپک ہے نا چستی, میرا دل چاہتا ہے اسی پہ ساری زندگی بولتا رہوں بس. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی خود بہت ایکٹیو ہوں, لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں حضرت کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی کمزوری ہو, ہم بھی سست ہوں, لیکن کچھ چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور چاہتا ہے کہ وہ حاصل ہو جائے. تو اس لیے جس سے محبت ہوگی اس کا تذکرہ بار بار کرنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو میں نہیں کہہ رہا میں ایکٹیو ہوں یا میں چست ہوں, لیکن خدا کی قسم مجھے چستی پسند بہت ہے اور سستی سے مجھے نفرت بہت ہے. اس لیے جس طرح عامل لوگوں کو میں گالیاں دے کے ایک دم اگر میں ابھی میں یخ ٹھنڈے پانی سے نہا کے آیا نا, کئی مگے ڈالتا رہا. ایک اور طریقہ بھی ایکٹیو ہونے کا, بیٹھتے ہی عاملوں کو گالیاں دینا شروع کر دو, اس سے بھی ایکٹیو ہو جاتا ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بیان میں مجھے دل نہیں لگ رہا, تو عاملوں کا گالیاں سے شروع, تو ایک دم آپ نے دیکھا ایک دم جسم میں ایسے جیسے سٹا لگا لیا. تو لیکن وہ پھر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں آپ بار بار ایک ہی ٹاپک کو لے کے چلتے ہو. تو اس لیے میں نے کہا ٹھنڈے پانی سے نہا لو, وہ گالیاں دینے سے فی الحال زیادہ بہتر ہے. تو دل چاہتا ہے چستی پہ ہی بیان کرتا رہوں, کیونکہ میں بار بار کہوں اپنی تعریف نہیں کر رہا, میں بھی سست ہوں. میں جیسے ایکٹیو ہونا چاہیے نہیں ہوں میں, لیکن مجھے سستی سے نفرت ہے اور چستی سے محبت ہے. اس لیے دل چاہتا ہے چستی ہی پہ بیان کرتا ہوں, سست لوگوں کے خلاف بولتا رہوں اور کوڑے لگاؤں ان کو. تو وجہ کیا ہے میرے بھائی, پوری قوم تباہ ہو گئی ہے, ہماری پوری قوم تباہ ہو گئی ہے سستی میں. کوئی ٹاسک دے دو, کوئی کام دے دو, کرتے ہی نہیں ہے دل جمی کے ساتھ, فوکس ہی نہیں ہوتا. نوجوان کہتے ہیں پڑھائی نہیں ہو رہی. ابے تو فوکس کرے گا تو پڑھائی ہوگی نا تیرے سے. پڑھتے پڑھتے 100 دفعہ تو شارٹ موبائل دیکھے گا. یہ آپ دیکھ لو ذرا, جو بھی جا رہے ہیں, میں پہلے کوچنگ سینٹر جایا کرتا تھا, اس وقت موبائل نیا آیا تھا, پڑھائی کے دوران بھی موبائل, اور کہیں کام کے لیے بیٹھے. اب تو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں نا, پارک میں واکنگ کے لیے, ڈاکٹر نے کہا ہے تھوڑا ذہن فریش ہو جائے گا, واکنگ کرو, وہ بھی نہیں فریش ہوتا. بار بار کیا دیکھ رہے ہیں, موبائل. راتوں کی نیندوں کا بیڑا غرق کر دیا, ہر وقت موبائل, کوئی کسی کام میں فوکس ہی نہیں ہے. صحابہ تو ایسے نہیں تھے میرے بھائی, صحابہ بڑے چست تھے, بہت چست تھے. کسی چیز کو کوئی بھی کام جو ہے نا, دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل جو ہے نا, حدیث جبرائیل, یہ اسلام کا ایک انٹروڈکشن ہے بہترین. صحیح بخاری, صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے, اور اس حدیث کو اسلام کا ایک انٹروڈکشن کہا جاتا ہے. اس حدیث میں آتا ہے, موضوع سے میں ہٹ گیا ہوں لیکن تھوڑا سا میں اس کو کمپلیٹ تو کروں نا. ویسے بھی سست کے خلاف بولنے میں جب مزہ آتا ہے تو تھوڑا مجھے بھی مزہ آ جائے, کیا خیال ہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم کی حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث ہے. یعنی مطلب میرا یہ کہ صحیح ہونے میں بہت ہی اعلیٰ معیار کو پہنچی ہوئی یہ حدیث, یعنی کہ کسی
ضعیف ہونے کا دور دور کا بھی اس حدیث کا کوئی امکان نہیں ہے، اتنی یقینی سچی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اچانک ایک شخص آیا، ایک ایک لفظ اس حدیث کا نپا تلا ہے، اذ جاءہ رجل، اچانک کیا ہوا؟ ایک شخص نمودار ہوا، ایک شخص نمودار ہوا، شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے، شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بال، یعنی حضرت عمر ایک ایک چیز کو اہتمام کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ لا يعرف علیہ اثر السفر، یہ بھی نہیں کہ وہ مسافر ہو اور سفر کے کچھ نشانات نظر آ رہے ہوں، بھائی سفر ہوتا تو سفید کپڑے میلے ہو چکے ہوتے ہیں نا۔ ولا يعرفه منا احد، لیکن عجیب بات یہ کہ ہم میں کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اس زمانے یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک آدمی مسافر بھی نہ ہو اور آپ اس کو پہچانتے بھی نہ ہو، کیونکہ گاؤں دیہاتوں اور چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے، سب جانتے تھے ایک دوسرے کو۔ کہتے ہیں ہم انہیں پہچانتے بھی نہیں ہیں اور سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں، کوئی لباس پہ نظر آ رہے ہوں یا بال پراگندہ ہو۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ كَفَّيْهِ، وہ دو زانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ نوجوان بیٹھ گیا اور پھر نبی سے سوال پوچھا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بارے میں گواہی دو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکات دو، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر حج کرنے کی تم میں طاقت ہے۔ انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، والقدر خیرہ وشرہ، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ ان کے بعد اس شخص نے، نوجوان نے پوچھا مل احسان، یہ ہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان اردو میں احسان کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عربی میں ہوتا ہے۔ اردو میں احسان کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، کیا خیال ہے؟ اسے ہی کہتے ہیں نا بھائی اس نے بڑا، یار اس کی مائک کی آواز تو تیز کر دو تھوڑی سی۔ اردو میں کسے کہتے ہیں احسان؟ بھائی تمہارا احسان ہے مجھ پر، یعنی اچھا سلوک۔ عربی میں سے نہیں کہتے، احسان نکلا ہے حسن سے۔ حسن تو سب نوجوانوں کو پتہ ہی ہے کسے کہتے ہیں۔ ابے حسن نہیں پتا، جو کراچی میں نہیں پایا جاتا لیکن اس کو حسن کہتے ہیں۔ کراچی کے جو لڑکے ہیں نا گٹکے والے، سب کی بات نہیں کر رہا، جو گٹکے اور پان یہ والے جو لڑکوں میں جو حسن، میں اپنے طلبہ میں جو مجھے ایسا نظر آتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ گٹکے کھائے ہوئے ہیں اس نے کسی زمانے میں، تو میں اس کا نام ہی حسن خان رکھ دیتا ہوں۔ کیا رکھ دیتا ہوں؟ مذاق میں وہ خوش ہوتے ہیں، حسن خان۔ تو حسن کسے کہتے ہیں؟ حسین کو صرف نہیں کہتے، کسی بھی چیز میں، اچھے کام میں ایکسیلنسی پیدا کرنا۔ کیا پیدا کرنا؟ ہم جب بچپن میں ہوم ورک اچھا کرتے تھے تو ٹیچرز کی طرف سے کبھی گڈ اور کبھی ایکسیلنٹ۔ ایکسیلنٹ کیا مطلب؟ بہت اچھے، صرف اچھے نہیں بھائی، بہت اچھے، اگرچہ ایسا بہت کم ہوا ہے لیکن بہرحال بہت اچھے۔ میرے ساتھ ایسا کم اس لیے کہ میں پڑھتا نہیں تھا، میں پڑھتا نہیں تھا، میرا دماغ لگتا تھا شرارتوں میں بہت زیادہ۔ تو اچھا نمبر امتحان میں اچھے آتے تھے، کیونکہ ہم جب امتحان آنے والے ہوتے تو پھر کتابیں لے کر ٹھٹ محنت کرتے۔ اچھا یہ میری باتیں سن کے نوجوان جو ہے نا وہ پھر پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، یہ اچھی عادت نہیں تھی، جو ہم اچھی عادت نہیں تھی۔ یہ بعد میں انسان روتا ہے، ہم تو پھر مدرسے کی طرف آ گئے نا، وہاں ہم نے پڑھ لیا۔ اگر مدرسے میں نہ آتے، ادھر کی پڑھائی بھی خراب، ادھر کی بھی، تو پھر کسی کام کا نہیں رہتا آدمی۔ وہ تو مدرسے میں تلافی ہو گئی، پھر اس میں تو اتنا پڑھنا پڑا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ تو ایکسیلنٹ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایکسیلنٹ۔ یہ جو نہیں پڑھنے والے بچے ہیں نا، ان کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ دوستیوں میں ٹائم برباد کرو گے نا، تو جب تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہوگے نا تو دوست بھی جائیں گے اور دنیا تو گئی تم سے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اور پڑھائی میں ٹائم لگا دیا نا ابھی، تو یہ دوست خود بخود تمہارے پیچھے آ جائیں گے۔ تو اس لیے جو پڑھائی کی عمر میں پڑھائی کو فوکس کرو۔ خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو نوجوان آئے تھے انہوں نے پوچھا مل احسان، اسلام کے بعد، ایمان کے بعد اگلا سوال کیا تھا؟
بولو احسان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، کیونکہ تم اگر اللہ کو دیکھ نہیں بھی رہے، فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. کیا مطلب؟ اسلام اور ایمان پہ رکنا نہیں ہے، ہر عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ صرف اس پہ رکنا نہیں ہے، ایک درجہ آگے جانا ہے. میں بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں، دیکھو اسلام نا یا قرآن و سنت مثالوں کے ذریعے قواعد اور ضابطے سمجھاتا ہے، کلیے. اکثر اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو، تو مطلب یہ اف نہیں ہے، مطلب ایک لا بیان کیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو تکلیف نہ دو. اس تکلیف میں برا بلا کہنا بھی آ سکتا ہے، گالیاں دینا بھی آ سکتا ہے، مارنا بھی آ سکتا ہے، اف کرنا بھی آ سکتا ہے، ان کی نافرمانی کرنا بھی آ سکتا ہے. اف تو ایک محض ایک ایگزامپل ہے. تو اس حدیث میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ استحضار کے ساتھ. تو مراد صرف نماز نہیں ہے، ہر عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں ایکسیلنسی مطلوب ہے. اتنا اچھا کرنا ہے اس عمل کو کہ اللہ کہے ایکسیلنٹ، بہترین، ویل ڈن، بہترین کام کیا تم نے. اب وہ نماز بھی ہو سکتی ہے، وہ صدقہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تعلیم بھی ہو سکتی ہے. جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا اس کو دیکھو. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے حکم دیا یہودیوں کی زبان سیکھو. تو حضرت حذیفہ کے لیے یہودیوں کی زبان سیکھنا عبادت بن گیا کہ نہیں بن گیا اس وقت جب نبی نے حکم دیا؟ نہیں آئی سمجھ بات؟ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں یہودیوں کی زبان سیکھنے میں جو ٹائم لگے گا وہ میں تہجد میں اور تلاوت میں لگاؤں گا، ثواب ملتا؟ بولتے کیوں نہیں؟ حضرت حذیفہ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے حکم دیا میں یہودیوں کی زبان سیکھوں، ایک تو غیر مسلموں کی زبان، میں تو عربی ہوں، مجھے تو عربی سے محبت، ہمارے باپ دادا کی زبان کیا تھی؟ عربی، اور آپ کی زبان، نبی کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، بس عربی کو فوکس کروں گا میں. اور آپ حکم دے رہے ہیں ان کی زبان سیکھنے کا جن کو قرآن اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہہ رہا ہے، یہودیوں کی. یہ اشکال کر سکتے تھے نا حضرت حذیفہ، لیکن کیا؟ بولو نہیں. دوسری بات یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ بالکل اس زبان سے ہم آشنا نہیں ہیں کیونکہ ہم تو مکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں یا مدینہ میں ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو عربی بولتے ہیں، ان کی زبان تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. آج بھی یہودیوں کی زبان پوری دنیا سے بالکل ہی ایک، جو ہیبرو بولتے ہیں نا عبرانی زبان، بالکل ڈیفرنٹ زبان ہے وہ. تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو اتنا ٹائم بہتر نہیں ہے میں قرآن حفظ کرنے میں لگا دوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا میں عبادت کرنے میں، نماز روزے میں لگا دوں؟ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، لیکن کچھ تو ٹائم ان کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کے لیے نکالنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو وہ کہہ سکتے تھے کہ اتنے ٹائم جو صبح شام کی تسبیحات ہے وہ میں ڈبل کر لیتا ہوں. نا 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 نا. جب نبی نے ان کو کہہ دیا، توجہ آپ لوگ کی ہے کہ نہیں ہے؟ جب اگلے اتوار کو میں سب کو ٹھنڈے پانی سے نہلوا کے بٹھاؤں گا یہاں پہ، سوچ رہا ہوں تاکہ توجہ سے بیان سنا کریں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو، تو اب حضرت حذیفہ کے لیے فرائض اور واجبات کے بعد، وہ تو کرنے ہیں، نماز فرض، جو روزے فرض ہے وہ تو کرنے ہی ہیں، فرائض و واجبات کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا بن گئی؟ یہودیوں کی زبان سیکھنا، جو ایک خالصتاً دنیاوی تعلیم ہے، اس کا دین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا کی نالج اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کی جائے، اپنی قوم کو ترقی دینے کے لیے، ملک کو ترقی دینے کے لیے، مسلمانوں کو تنزل اور تباہی سے بچانے کے لیے، تو یہ نالج بھی کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہمیں تو نبی نے حکم نہیں دیا نا کہ ہم انگلش سیکھیں، یا نبی نے ہمیں حکم دیا ہو کہ ہم سائنس پڑھیں، اور نبی نے ہمیں حکم دیا ہو کہ ہم یونیورسٹیوں میں جا کے تعلیم حاصل کریں. ہمیں تو حضرت حذیفہ کو تو حکم دیا تھا، ہمیں تھوڑی حکم دیا ہے.
یہاں پھر وہی اصول آ جاتا ہے کہ اسلام اور قرآن و سنت کی عادت ہے جزئیات کے ضمن میں کلیات بیان کرنا. گاڑی اردو ہے مگر یہ لفظ یاد رکھ لو. قرآن و سنت کی عادت ہے جزئیات کے ضمن میں بولو کلیات بیان کرنا. گاڑی اردو ہے لیکن یہ جملہ یاد کر لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ قانون بیان کیا جاتا ہے لیکن قانون کی شکل میں نہیں، مثالوں کی شکل میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے سارے انسانوں کے نبی ہیں، تھوڑے ٹائم میں قیامت تک کا کے قوانین بنا کے گئے ہیں. اس لیے نبی کی مثالوں ہی کو لاز قرار دے دیا گیا ہے. لا ہے، قانون ہے. اوتیت بجوامع الکلم، حدیث میں آتا ہے اللہ نے مجھے جامع کلمات دے کے بھیجا ہے. وہ جامع کلمات کیا ہیں؟ آپ کسی فرد واحد کو کسی بات کا حکم دے رہے ہوں گے، وہ قانون بن گیا. صحیح ہے نا؟ قیامت تک کے لیے ہر شخص کے لیے یہی حکم ہے. تو اب جب نبی نے حضرت حذیفہ کو فرمایا کہ تم عبرانی زبان سیکھو، یہودیوں کی زبان سیکھو تاکہ ہم یہودیوں کی سازش سے بچیں. کس سے بچیں؟ ہم ہمارے خلاف پلاننگ نہ کر سکیں. تو یہ صرف حضرت حذیفہ کو نہیں، قیامت تک آنے والے تمام اہل اسلام کو حکم ہے کہ کوئی بھی ایسی نالج جس کے ذریعے ہم کسی کی سازش سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں، ہم پاورفل بن سکتے ہیں، وہ تمام کی تمام نالج اسی حدیث کے تحت ان کا سیکھنا بھی کیا بن گیا؟ بولو. نہیں آ رہی جملہ تو کمپلیٹ کر لو میرے بھائی. عبادت بن گیا. وہ کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا. فرائض واجبات کے بعد ان علوم کو سیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت. حتیٰ کہ نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جو صرف تجارت کرتا ہے نا، پیسے کماتا ہے، اس بیس پہ کہ بھیک نہ مانگے. اسلام بھیک مانگنے کو پسند کرتا ہے؟ نہیں. تو اب آپ نے کہا یار اللہ کو اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں ہے. میں اس لیے پیسہ کماؤں گا تاکہ میں صرف اللہ سے مانگوں، کسی سے نہ مانگوں. تو اس کا مطلب آپ پیسہ اس لیے کما رہے ہو کہ اللہ جو چاہتا ہے کہ آپ ہاتھ نہ پھیلائیں، آپ اس کی چاہت کو پورا کرو. تو نبی نے کیا فرمایا کہ ایسا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی عبادت بن گئی کہ نہیں بن گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف مقصد ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. جس کی طبیعت میں استغنا ہوتا ہے نا، خدا کی قسم اسے کسی سے مانگتے ہوئے جو موت آتی ہے نا، ذلت محسوس ہوتی ہے، بچھڑتے کی غیرت ہو، وہ ڈوب کے مر جائے گا. وہ کہے گا یار میں کیسے ہاتھ پھیلاؤں. ہمارے حضرت نے ہماری تربیت کی کوشش کی، ہم تو نہیں بن سکے. میں اپنا کئی دفعہ واقعہ سنا. اپنے واقعے سے شو مارنا مقصد نہیں ہوتا. اللہ کی ہم پہ نظر نہ، ہم تو 2 ٹکے کی ہماری حیثیت نہیں ہے. کچھ کام اللہ ایسے کرا دیتا ہے کہ چلو لوگوں کو بتا دیں کہ شاید موٹیویشن مل جائے. آپ کو پتہ ہے میں شادیوں کا کتنا شوق ہے مجھے، ہے نا. میری جب تیسری شادی ہونے والی تھی نا، میری عمر ہوگی اس میں 2011 یا 10 کی بات ہے، 8 سے 17 سال پہلے. کتنا جوان ہوں گا اس وقت میں. تو شوق کتنا تھا، بہت اچھا رشتہ تھا. خوشی سے مجھے رات کو نیند نہیں آئی. صبح شادی ہونے والی ہے. لوگ تو کہہ رہے ہوں گے شرم کرو، لیکن بہرحال میں نہیں کر رہا شرم. خیر، صرف اس پہ ہمارا رشتہ ٹوٹا ہے. آدھا تولہ سونا مہر میں زیادہ مانگ، آدھا یا 1.5 تولہ. اور اس وقت وہ 35-40 ہزار روپے مجھے اضافی دینے پڑ رہے تھے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کتنے دینے پڑ رہے تھے؟ 35 سے 40 ہزار مجھے اضافی، جو میرے پاس تھے نہیں. اور میں نے جو کیلکولیشن کی ہوئی تھی اس حساب سے میرے لیے منتھلی بچانا بھی ممکن نہیں تھا. وہ اس وقت میرے پاس 100 راستے تھے، میں کسی کو بھی فون کرتا، اتنے چاہنے والے تھے، 50,000 لاکھ روپے لا کے مجھے پکڑا دیتے. لیکن میں نے یہ سوچا اگر میں 1 مہینہ کا بھی ادھار لیتا ہوں تو اگلے مہینے میں یہ پے کیسے کروں گا؟ کیا خیال ہے؟ میں یہ پے کیسے کروں گا؟ میں نے کہا نہیں کروں گا. جاؤ. انہوں نے کہا کہ آپ لے لیں کسی سے ادھار. میں نے کہا لوگوں کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، ہم تیسری شادی کے لیے کیا لے رہے ہوں؟ یہ عزت رہے گی سوسائٹی میں؟ بولیں گے مولوی صاحب ہماری ایک نہیں ہو رہی اور تم تیسری شادی کے لیے ادھار لیتے پھر رہے ہو. میں نے کہا میں تو اپنی نظروں میں گر جاؤں گا بھائی. انہوں نے کہا یار آپ کے اتنے تعلق ہے. میں نے کہا بھائی وہ تعلق دین سیکھنے کے لیے ہیں، لوگوں سے پیسے مانگنے کے لیے نہیں ہے. دے دیں گے مجھے پتا ہے.
یا تو ایسا ہوتا ہے نا, کبھی آپ ہوٹل میں کھانا کھانے گئے, آپ کی جیب میں پیسے نہیں, یار تو دے دے کل میں تجھے دے دوں گا, پتا ہے پیسے پڑے ہوئے ہیں یا اگلے مہینے تنخواہ ملے گی, وہ تو ایک دوستی یاری میں ہوتا ہے. لیکن مجھے پتا تھا یار نیکسٹ منتھ میں نہیں ادا کر سکتا اس کو, تو میں کیوں کسی سے بھیک تو مانگنی نہیں ہے, ادھار لینا ہے تو ادھار دینے کی طاقت تو ہو نا, کیسے دوں گا. میں نے انکار کر دیا اسے, میں نے کہا نہیں ہو سکتا, امپاسبل. بہت انہوں نے اصرار کیا, میں نے کہا نہیں ہو سکتا بھائی. تو یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں سنا رہا, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے, ہر شخص کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, صرف موٹیویشن کے لیے, بتانے کے لیے کہ بھائی لنقل, ہم اپنے حضرت سے سنتے تھے, لنقل الصخر من قلل الجبال احب الی من منن الرجال. کیا شعر ہے, مزہ آتا ہے خدا کی قسم. ہمارے حضرت شعر پڑھتے تھے, لنقل الصخر من قلل الجبال, قلل کہتے ہیں پہاڑوں کی چوٹی. غیرت مند آدمی کہتا ہے پہاڑوں کی چوٹی پہ جا کے پتھر اٹھا اٹھا کے لانے کی مزدوری یہ مجھے قبول ہے, اور یہ مجھے آسان لگتی ہے بنسبت اس کے کہ میں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں کہ پیسے دے دو, پیسے دے دو. یہ کہا کہ پتھر اٹھا لوں گا پہاڑوں پہ چڑھ کے, اٹھا کے نیچے لے آؤں گا, یہ مزدوری کر لوں گا, آسان کام ہے پہاڑوں سے پتھر لانا. لیکن کسی کے سامنے یہ کہنا کہ پیسے نہیں ہے, کیا دے دو, پیسے دے دو. کہا یہ نہیں ہوتا. من الرجال, کسی کا احسان قبول کرنا نہیں ہوتا ہم سے, شاعر کہہ رہا ہے. تو اللہ ہماری یہ سوچ بنا دے. کیا خیال ہے بھائی, یہ سوچ بنا دے اللہ ہماری. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے اپنی بیماری کو بھی چھپایا کرو. ابھی میرے 3 ہفتے کمر میں درد رہا ہے نا, آپ نے محسوس کیا میری کمر میں درد تھا جب میں بیان کے لیے آتا تھا. پہلے ٹریننگ کرتا تھا کمر سیدھی کرنے کی کہ یار یہاں پہنچو پتہ نہ چلے کمر میں درد ہے. 3 ہفتے گزر گئے آپ کو, حالانکہ بیڈ سے چپکا ہوا تھا. میں ہاسپٹل جب گیا ہوں نا تو میں نے کہا پبلک کو نہیں پتا چلے کہ کمر میں درد ہے. تو ایسے ٹش پش کر کے بڑی مشکل سے سیدھا ہو کے جاتا تھا, پھر وہاں جا کے ٹیڑھا ہو جاتا تھا. کیونکہ لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں, ہائے ہائے افسوس کر رہے ہیں, ہائے ہائے آپ کی طبیعت خراب, بڑا ترس آ رہا ہے. نہیں بھائی نہیں ہے, ہماری جو پریشانی ہے کس کے سامنے ہے, اللہ کے. لوگ ہم پہ ترس نہ کھائیں, کائنڈلی یہ نہ کریں آپ پلیز. لوگوں کے سامنے خوش رہو, ہنستے بستے رہو, ڈرو اس سے, ٹھیک ہے نا, ترس نہیں کھاؤ. تو اللہ بچا کے رکھے, لوگوں کا محتاج ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. باقی یہ تو عمر کے ساتھ سب کچھ ہوگا بھائی, بیماریاں بھی آئیں گی, پریشانیاں بھی آئیں گی, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. لیکن مخلوق تم پہ ترس کھائے. ایک شاعر نے کہا ہے رحموتو کا خیر من رحموتک. کہا کہ دیکھو لوگ تم سے ڈریں یہ بھی برا ہے, ظالم سے ڈرتے ہیں نا لوگ, اور تم پہ ترس کھائیں یہ بھی برا ہے. لیکن تم سے ڈریں یہ کم برا ہے, تم پہ ترس کھائیں یہ زیادہ برا ہے. یعنی تم ظالم بن جاؤ, لوگ تم سے ڈرنا شروع کر دیں, یہ بھی برا ہے. لیکن اس سے کم برا ہے کہ تم مظلوم بن کے لوگ تم پہ ترس کھانا شروع کر دیں, ہائے 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 بیچارہ, ہائے ہائے بیچارہ. تو غیرت آدمی کو ایسے بڑی غصہ آتا ہے, کیوں ترس کھا رہا ہے میرے اوپر. اپنے غم اللہ کے سامنے بیان کرو. باقی زیادہ فنٹر بننے کی بھی کوشش نہ کرے آدمی. اگر کوئی پریشانی کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. میں تو پبلکلی بات کر رہا ہوں نا. اب آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا آپ کا گردہ ہی خراب ہو گیا, اب آپ کو ڈاکٹر کے پاس تو جانا پڑے گا نا, ڈاکٹر صاحب اس کو سیٹنگ کرو, گردے کی تکلیف بھی ہوگی. آپ ڈاکٹر کے سامنے فنٹر بنے ہوئے, ہمیں کچھ نہیں ہے, ہم تو کوئی گردہ وردے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا گھٹنے میں درد ہو, ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں. وہاں تو جا کے بتاؤ, یا اپنے کسی خاص دوست کو جس سے آپ بے تکلف ہو اس کے ساتھ اپنی پریشانی کو شیئر کرو. بلکہ وہ کرنی چاہیے, کیونکہ اپنے خاص ریلیٹیو کے ساتھ پریشانی شیئر کرنے سے یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ, پبلک کے مت کرو. پبلک میں یہ لوگ ترس کھائیں. میں نے تو لوگوں سے کہا ہے اللہ نہ کرے میں مر جاؤں, ویسے تو مروں گا ایک نہ ایک دن, اگر جلدی مر جاؤں تو فوراً کفن دفناؤ. یہ جو پبلک میں لا کے کیش کرایا جاتا ہے نا, ہائے 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 ہو, اور پھر مضامین آ رہے ہیں, ہائے ہائے چلے گئے, اب ہم شادیاں کیسے کریں گے, ہائے ہائے ہمارے تو کنوارا بنا چھوڑ دیا, ابھی تو میں نے ابا سے بات کروانی تھی مفتی صاحب کی فون پہ, مفتی صاحب کو میں نے بولنا تھا, آپ پہلے ہی چلے گئے, خود 4 کر لی, ہماری ایک بھی نہیں کروائی. ایسے ہی باتیں, لوگ ترس کھا رہے ہو, حضرت جی یہ تھے, حضرت جی بس کرو یار. بہت سارے مارکیٹ میں حضرت جی آئے ہیں, مارکیٹ سے کوئی حضرت جی نہیں گئے, بہت سارے حضرت جی آئیں گے مارکیٹ سے. کیا ہو گئے, بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے. شریعت کا حکم ہے جب کوئی جائے تو تماشے مت کرو, یہ اجمیوں میں بدعت ہے, عربوں میں نہیں ہے یہ. جب بھی کوئی دنیا سے جائے غسل کفن دفن, اور اس کے لیے پوری زندگی دعائیں بس. یہ اخباروں میں لانا اور جنازے کی کوریج اور یہ بھائی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. کوئی نیا کام نہیں ہوا, دنیا سے سب نے جانا ہے. مارکیٹ سے ایک اور بندہ کیا ہو گیا,
شارٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی نیا کام تھوڑی ہوا ہے. خیر ہمارے حضرت نے وصیت کی تھی میں جیسے ہی مر جاؤں نا فوراً دفنانا اور میرے گھر میں آگے ڈیرے ڈال کے نہیں بیٹھنا تعزیت کے نام. ڈانٹ لگائی ہوئی تھی وہیں سے پتلی گلی سے نکلنا. سے تمبو لگتے ہیں, کئی کئی دنوں تک تعزیتی پروگرام چلتے ہیں. جو میزبان ہے وہ کہتا ہے بھائی تو مر گیا, اوپر سے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر گیا. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں تو حضرت حذیفہ کو نبی نے ٹاسک دی کہ کیا سیکھنا ہے؟ یہودیوں کی زبان. کیا خیال ہے؟ تو اب حضرت حذیفہ نے یہ کام عبادت سمجھ کے کیا, صحیح ہے نا. اور عبادت کے بارے میں نے بتایا قرآن کیا کہتا ہے کہ نماز میں ایکسیلنسی کیسے ہے, کہ ایسے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ نماز تو ایک سائن ہے, علامت ہے. ہر کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا ایسے کیا جائے گا جیسے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, پورا فوکس. تو حضرت حذیفہ نے مکمل فوکس کیا, اور ابو داؤد کی روایت ہے کہتے ہیں میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھ لی. ہو سکتا ہے بہت ایکسپرٹ نہ ہوئے ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ بہت ایکسپرٹ ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے, تو مجھے نہیں پتا. لیکن جب حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں میں نے سیکھ لی, اس کا مطلب بیسک تو سیکھ چکے تھے نا وہ. آج 15 دن میں کوئی سیکھ لیتا ہے؟ پتہ ہے کیوں نہیں سیکھتا؟ کوئی زبان سیکھنے کے لیے بیٹھے گا نا, پہلے تو بیٹھے گا ہی نہیں, 6 مہینے بیٹھنے میں لگا دے گا وہ. 6 مہینے کس میں لگائے گا؟ بیٹھنے. کل سے انشاءاللہ میں فرینچ سیکھنا, ہم بھی ایسے ہی ہیں, میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں ہم سب ایک ہی جیسے ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں نا, تو ہمارے ڈی این اے میں سستی ہے. بھائی کل سے میں یہ سیکھوں گا, انگلش سیکھوں گا یا فرینچ سیکھوں گا تاکہ میں ذرا فرانس میں بزنس کرنا ہے یا میں نے تبلیغ کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے. پہلے سوچنے میں 6 مہینے لگائے گا. کتنے مہینے لگائے گا؟ کیونکہ جب سوچنے بیٹھے گا ایک ویڈیو آ جائے گی, شارٹ پہ کوئی میم آ جائے گی, کوئی لطیفہ آ جائے گا, کوئی ڈانس کرتی بھی لڑکی آ جائے گی, اس کو دیکھنا. ابے یار آج کل کچھ لڑکیاں نا میرے بیانات پہ ری ایکشن ریکارڈ کروا رہی ہیں, کوئی چھوٹا سا وہ کلپ چلا دیتی ہیں پھر ری ایکشن ریکارڈ. اچھا میں نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھتا ہوں, ایک کمنٹ بھی میرے بیان پہ نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے آپ کی اسمائل بہت خوبصورت ہے, اس لڑکی کو آپ اتنی کیوٹ کیوں ہو. ابے وہ میرا بیان چلا رہی ہے اور اس پہ ری ایکشن ہو رہا ہے, تم کمبختوں اس کے میرے بیان پہ کوئی کمنٹ لکھو نا. ٹھرکیوں نے کیا لکھا ہوا ہوتا ہے, آپ کی اسمائل اتنی خوبصورت ہے, نیچے کسی کیا تم میری سے شادی کرو گی. اور کبھی وہ اسکارف میں آئے لڑکیاں تو آج اسکارف میں آپ بہت کیوٹ لگ رہی ہیں, آپ اسکارف میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. میں نے کہا یار دیکھو یار, وہ جو بیان میرا اس نے چلایا وہ تو گیا, سارے کمنٹ سارے اس کی اسمائل اچھی ہے اور آپ ہستی بہت اچھا ہو اور آپ دوپٹے میں زیادہ اچھی لگتی ہو وغیرہ وغیرہ. مجھے اندازہ ہوا کہ ٹھڑک تھوڑی نہیں ہے, فرق جو ہے نا اس میں ایکسیلنسی ہے. یعنی ہم لوگ بھی ہر کام ایکسیلنسی کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن کس میں؟ ٹھڑک میں. ٹھڑک میں ایکسیلنٹ کہنا چاہیے ہمیں. خیر تو کیا کہہ رہا تھا یار میں؟ نہیں ہاں میں بتا رہا تھا حضرت حذیفہ, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ جب کوئی نئی تعلیم یا کچھ سیکھنا شروع کریں تو 6 مہینے ہمیں کس میں لگتے ہیں؟ سوچنے میں. مثلا 1 لاکھ لوگوں نے پاکستان میں فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک نئی زبان سیکھیں گے, تو 1 لاکھ میں 6 مہینے تو ان کو سوچنے میں لگیں گے. اس میں 50,000 بیچ میں ویسے ہی انتقال ہو چکا ہوگا, یا تو ان کا, یا وہ کوئی بیماری آ گئی ہوگی, یا مصروفیت اتنی دوسرے کاموں میں کہ وہ جذبہ ان کا ختم. آدھے رہ گئے, تو آدھوں میں جو ہے پھر وہ کب سے وہ پھر سوچیں گے چلو اب سیکھنا ہے. اب پلان بنانے میں کتنے مہینے مزید چاہیے؟ 6 مہینے. پلاننگ کرتے کرتے 25,000 رہ جائیں گے اس میں. پھر 6-7 مہینے ان کو چاہیے کہ کہاں سے سیکھیں. چلو ہم نے فیصلہ کر لیا اب تو کرنا ہے. یعنی آخری اسٹیپ یہ ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ سے یا اس ٹیچر سے ہم نے پڑھنا ہے. اس کے بعد جو وہ کام دے رہا ہے وہ نہیں ہوگا. کلاسز میں ناغہ ہونا شروع ہو جائے گا. آج نانی کا انتقال ہو گیا, پھپھی کا انتقال ہو گیا, آج فلانا کا مسئلہ ہے, ڈمکانے کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. ابے جو کام 2-4 مہینے میں ہوتا 10-15 سالوں میں جا کے ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ سستی جو بار بار کرتا رہتا ہوں نا, تو میں نے جب یہ حدیث پڑھی ہے حضرت حذیفہ بن یمان کی, میں نے کہا یار اللہ نے جو ان کو سپیریئر بنایا نا,
23 سال میں نبی نے ایسی ٹیم تیار کی تھی 23 سال میں کہ اگلے 23 سال میں روم اور فارس کی طاقتوں کو ختم کر چکی تھی. وہ بڑی بڑی سپر پاور کو 1000 سال سے چراغ جل رہا تھا کسرا کے محل میں. 1000 سال سے یہ اس کی علامت تھی کہ جب تک یہ جلتا رہے گا ہماری پاور ختم نہیں ہو. اس 1000 سال کی اسٹیبل گورنمنٹ کو کیسا قدموں سے ٹھوکر سے اڑایا ہے. اس لیے کہ ان کا فوکس سستی نہیں تھی, چستی تھی. جب کسی کام کو فوکس کرتے تھے اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے. حضرت معاویہ نے پہلا بحری بیڑا بنایا ہے. پہلی دفعہ بحر سمندر کی جنگ آسان کام ہے. پورا بحری بیڑا تیار کر کے ملک, آپ جب ذرا جاؤ تو سمندر پہ کیسا خوف آتا ہے. اتنی بڑی جبل الطارق کو دیکھ لو نا, جبل تک طارق بن زیاد, یہ کوئی پچھلے سال کی بات نہیں ہے. 1300 سال پرانا واقعہ ہے جبل الطارق کا. 1300 سال پہلے یورپ میں جبل الطارق, جس کو آج جبرالٹر کہا جاتا ہے, پہنچ چکا تھا وہ. تو یار یہ ایسا ہی تھوڑی تھا. محمد بن قاسم, یہ جو طارق بن زیاد تھا جبرالٹر پہ, اور محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں دیبل فتح کیا اس نے. یہ جو سندھ فتح ہوا ہے نا, کتنے سال کی عمر میں؟ جب بنٹے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے ہماری. 17 سال کی عمر میں دیبل فتح کر چکا تھا اور ملتان تک اس کی فوجیں پہنچ چکی تھیں. اور آپ کو پتا ہے جب اس کو کمانڈر نے, اس سے بڑے کمانڈر نے جو سندھ کا نقشہ دیا نا, کیسے پہنچا ہوگا سندھ؟ گوگل میپ تھوڑی تھا. ارے بصرہ یا کوفہ سے ایک بندہ چل رہا ہے اور پہنچنا کہاں ہے؟ سندھ. تو اس کے پاس گوگل میپ تھا. اس وقت جو مسلم سائنٹسٹ تھے, فلکیات کے ماہر تھے, پوری دنیا کا میپ انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یہاں پہنچنا ہے, ادھر سے ٹریولنگ کر کے ادھر. کہتے ہیں مورخین کہتے ہیں طارق محمد بن قاسم نے ایک دفعہ وہ میپ دیکھا ہے. فوکس دیکھو کتنا, فوکس کتنا ہے. ایک دفعہ وہ میپ دیکھا ہے اچھی طریقے سے اور دماغ میں انسٹال ہو گیا. وہ نقشہ ساتھ لے کے نہیں چلا, انسٹال ہو گیا. کیوں؟ فوکس تھا. آج اگر کوئی میپ دکھایا جائے, دیکھے گا, پھر ویڈیو دیکھے گا کوئی کہ آپ کی اسمائل بہت اچھی ہے, آپ دوپٹہ لے تو اور خوبصورت لگیں گی, اس کے بعد تو رہے گا فوکس. ابے تم ایک کام تو ڈھنگ سے کر لو. میں نہیں کہہ رہا موبائل مت دیکھو, کوئی ٹائم رکھ لو نا, اس وقت بیٹھ کے دیکھ لیا کرو یار. لڑکیاں نہیں, اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آپ کے مجھ سے کہنا چاہیے ایک خاص ٹائم پہ دیکھ لیا کرو جا کے. تو میرے بھائی آج یہ فوکس گوروں کے پاس تو ہمیں ملتا ہے, تبھی اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا, اور ہم منہ کے فائر کے علاوہ ہمارے پاس بچا کچھ نہیں ہے, فائر کلر. تو میمز میں ہم ماشاءاللہ ماسٹر ہیں, ایسی ایسی میمز بنا رہے ہیں کہ گورا بھی حیران ہوتا ہے یار, ان کا دماغ بہت چلتا ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دیکھا, وہ 15 دن میں آپ نے عبرانی زبان سیکھ لی. ہو سکتا ہے بہت زیادہ اچھی نہ سیکھی ہو, لیکن اتنی سیکھ لی کہ اب یہودیوں کی آپس کی جو کنورزیشن تھی ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو گئی, اور مسلمان ان کے شر سے بچ گئے. تو یہ ہے ایکسیلنسی جس کا حدیث جبرائیل میں حکم ہے کہ ہر کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ, اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرو, ٹرخانے کی کوشش مت کرو. اب ہمارے کچھ شاگرد بھی ہیں نا, فتویٰ لکھ رہے ہوتے ہیں اب ہماری نگرانی میں. تو کوئی شاگرد اگر ایسا کام کرے نا, مجھے پتا ہے بخاری کی حدیث ہے, چھاپ کے لے آیا بس کاپی پیسٹ کر کے حوالہ, تو میں نہیں چھوڑتا اس کو. بھائی حدیث ہے تو مسل کتاب میں جا کے دیکھو, حوالہ تو صحیح طرح لگاؤ. ہمارے استاذ ہمیں اس پہ بہت ڈانٹتے تھے. ہم جب کوئی عربی عبارت لکھتے ہیں نا تو کوما لگانا ہے, فل اسٹاپ لگانا ہے, بریکٹ لگانی ہے. ہمارے استاذ حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, فتوے کے کام میں اس چیز پر اتنا غضبناک ہوتے تھے. وہ 1 مہینہ تو انہوں نے ہمیں اس کی ٹریننگ دی ہے. جب کوئی عبارت ہو نا, کوئی بھی تحریر ہو, پتہ چلے کسی پڑھے لکھے آدمی کی تحریر ہے, کوما صحیح جگہ لگانا ہو چاہیے, انورٹڈ کوما کہاں ہونا چاہیے, یہ بریکٹ کہاں آنی چاہیے. جو پینڈوؤں کی طرح لکھ رہے ہوتے ہیں نا, تھر لکھتے جا رہے ہیں, کوئی پیراگراف نہیں ہے, یہاں سے شروع کیا اور لاہور جا کے ختم. پتہ ہی نہیں کہ نیا مضمون کب شروع ہو رہا ہے, کون سی تحریر کا کیا مطلب ہے, یہ کوئی نیا ٹاپک ہے آیا پینڈوؤں کی طرح. تحریر سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں کتنی قابلیت ہے. سست تو نہیں ہے, جو سست آدمی ہوگا وہ نہیں اس کی توفیق ہوتی اس کو, وہ کہتا ہے کسی نے کوئی ریفرنس دیا ہے تو بس وہیں سے چھاپ دو. نہ بھائی, آپ کتاب میں جا کے دیکھ لو, ہو سکتا ہے ریفرنس غلط ہو. تو یہ ساری سستی کی مثالیں آپ کو پاکستان میں ملیں گی, اور الحمدللہ اس میں ہم
سب سے آگے تو نہیں ہے, تیسرے یا چوتھے نمبر پر سستی میں 2 ملک ہم سے بھی آگے ہیں, وہ عرب ملک ہیں. اللہ نے ان کو ہم سے بھی بہت اونچا مقام دیا. ایک عرب کنٹری ہے, اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے آرام کرتے ہیں, تو وہ ہم سے بھی بہت آگے. تو تینوں مسلم کنٹری ہیں جو سستی میں دنیا میں سب سے آگے. میرا خیال ہے پاکستان تیسرے نمبر پہ نہیں, چوتھے یا 5ویں نمبر پہ آتا ہے, لیکن ہے سب مسلم کنٹری. ان میں 3 کنٹری عرب ملک ہیں جو مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد اور امام ہیں نا. اسلام کی تو سرکاری زبان عربی ہے نا, تو وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے, تبھی تو ہم برباد ہو گئے نا. پھر کہتے ہیں خلافت قائم کرو. کچھ لوگ آ رہے ہیں کیا قائم کرو, ابے تم اپنے ملکوں کو بچا لو فی الحال, یہ بہت بڑی بات ہے. خلافت کیا قائم کرو گے تم. اچھا خیر, تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ جو نوجوان آئے تھے انہوں نے جب سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, ہر کام کو اس طرح سے کرو, جذبے کے ساتھ کرو. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد نبی نے ہم سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے وہ نوجوان کون تھا. حضرت عمر کہتے ہیں پتہ نہیں. تو آپ نے فرمایا, حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے. فرمایا یہ جبریل تھے, اتاکم یعلمکم دینکم, یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. اور علامت بھی حضرت جبریل والی تھی, کیونکہ صحابہ کہتے ہیں ہم میں تو تھے ہی نہیں, آیا تو فرشتہ ہی آ سکتا ہے نا انسانی شکل میں. تو اس حدیث سے علماء نے بہت سارے پوائنٹ نکالے ہیں کہ بھائی حضرت جبریل جب آئے تھے تو یہ کیا حکمت ہے کہ انتہائی سیاہ بال اور انتہائی سفید کپڑے اور 2 زانوں آ کے بیٹھ رہے ہیں, تو اس میں کوئی حکمت ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ اصل میں حضرت جبریل آئے تو معلم بن کے تھے, سکھانے کے لیے, لیکن انداز سیکھنے والوں کا تھا, پوچھ رہے تھے. تو علماء نے لکھا اس سے پتا چلتا ہے کہ معلم ہو یا متعلم ہو, سیکھنے والا ہو یا سکھانے والا, اس کا گیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے جیسے جبریل علیہ السلام کا گیٹ اپ تھا. نمبر 1, چہرہ فریش ہو اس کا. حضرت جبریل کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نہیں. تعلیم حاصل کرنے کے لیے فریش کھوپڑی کے ساتھ تعلیم حاصل ہوتی ہے, تھکے ہوئے لوگوں کا کام پڑھنا پڑھانا نہیں ہے. حکیم محمد سعید بہت بڑے حکیم گزرے, بہت ہی بڑے حکیم گزرے. میں ان کی کتابیں بچپن میں بہت پڑھتا تھا, ہمدرد آیا کرتا تھا نا, بڑی کام کی باتیں ہیں وہ, بعد میں میڈیکل سائنس سے بھی وہ ثابت ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں پڑھائی کا وقت سب سے بہتر صبح کا وقت ہے. رات کو نیند پوری ہوئی ہو, اس وقت تھوڑی محنت کرو گے, آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا. تو فریش چہرے کے ساتھ, ہمارے مدرسے میں جو طالب علم ٹیڑھا میڑھا بیٹھا ہوا نا, اس کو میں ہٹا دیتا ہوں, پیچھے جا کے بیٹھ, ہمارا بھی دماغ خراب مت کر. کچھ طالب علم ہوتے ہیں آپ سامنے بیٹھے ہوئے عجیب کر کے نا مرے جا رہے ہیں, گردن میں کوئی درد ہے, ہنسانے کی بات پہ ہنس نہیں رہے, رلانے کی بات پہ رو نہیں رہے. میں کہتا ہوں بھائی کہاں جا کے بیٹھا کرو, کیونکہ اثر پڑتا ہے. سامنے وہ بیٹھے جو فریش چہرے کے ساتھ, پتہ چلے ان پر یہ سن رہے ہیں, کوئی مشکل بات سمجھائی جا رہی ہے, ان کی سمجھ میں آ رہی ہے. ٹیڑھے میڑے آڑے ترچے, گورنمنٹ اسکولوں میں بھی دیکھ لو یا پرائیویٹ اسکولوں میں بھی, پیچھے ڈیسک پہ جتنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں قوم کے نالائق ترین ہوتے ہیں. سارے پڑھاکو کہاں بیٹھتے ہیں؟ آگے. ہم اسکول میں پڑھتے تھے, 60 بچے تھے ہماری کلاس میں, سارا بدماش ٹولہ سب سے پچھلی والے ڈیسک پہ ہوتا تھا, بیٹھ کے اوٹ پٹانگ باتیں پھینک رہے ہوتے تھے. لمبی کوئی گٹکا رکھا ہوا, اس وقت گٹکے کا رواج نہیں تھا, پان وان سگریٹ کو پیچھے. سارے پڑھاکو بچے کہاں ہوتے تھے؟ مجھے یاد ہے ان جو آگے بیٹھا کرتے تھے, آج ان میں کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کبھی کبھار مل لیتے ہیں تو یاد آتا ہے بھائی یار تم تو کلاس فیلو تھے ہمارے. اور جتنے پیچھے بیٹھتے تھے, کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے اور کوئی گٹکے کی دکان کھول کے بیٹھا ہو. ٹماٹر بیچنا بری چیز نہیں ہے, لیکن جب پڑھائی کے وقت میں پڑھائی کو فوکس نہ کرنا, یہ تو بری بات ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو حضرت جبریل کا جو گیٹ اپ تھا نا, وہ یہ تھا کہ تم معلم ہو, ٹیچر ہو, یا متعلم بنو, شاگرد بنو. تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ بولو نہیں, یہ تھکے ہوئے لوگوں کا کام سیکھنا سکھانا نہیں ہے. دوسری بات, 2 زانوں بیٹھے, ایک تو ادب بھی ہے 2 زانوں بیٹھنے میں, دوسرا 2 زانوں بیٹھنا مشکل کام ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ 2 زانوں بیٹھیں, 2 زانوں کا مطلب آج کل لوگوں کے گھٹنے خراب ہو چکے ہیں, لیکن کم از کم تعلیم حاصل کرتے وقت ٹیک لگا کے بیٹھنا, ٹانگیں ادھر کوئی جا رہی ہے, ایک ٹانگ ادھر کو جا رہی ہے, یہ تو نہیں ہے. بیٹھنے کا بھی کوئی سلیقہ, کوئی طریقہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت کے سامنے کوئی ایسے کر کے بیٹھتا تھا نا, یوں, حضرت اس کی کمر کو سیدھا کرتے تھے سب سے پہلے, کرے سیدھے ہو جاؤ, ٹھیک ہے.
ایک طالب علم آیا, ایسے کمر کبڑی کر کے بیٹھ گیا, بالکل لگ رہا تھا کہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. ہم نے فرمایا تھوڑا سا اٹھیں, کمر سیدھی کریں, تو تھوڑی سی سیدھی کی. فرمایا اور سیدھی کریں, ہوتے ہوتے پورا نہیں, جیسے بندہ نہیں دریافت ہوتا. فرمایا دیکھو یار. پھر کہنے لگے آپ ایسے لگتے تھے جیسے ملائکہ کے بیچ میں حمزہ. یہ ملائکہ کا لفظ ہے نا عربی میں, ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں, تو اس میں لام کی ایک ڈنڈی ہوتی ہے, ایک کاف کی ڈنڈی ہوتی ہے, بیچ میں چھوٹا سا حمزہ. تو کہہ رہے آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایسے لگتے ہو جیسے ملائکہ کے بیچ میں حمزہ. ٹھیک ہے نا, اب ذرا سیدھے ہوئے ہو تو اب لگ رہا ہے کہ نہیں یہ حمزہ بیچ میں نہیں ہے, یہ پورا ایک بندہ ہے. تو دوسرا حضرت جبریل کا کہ کپڑوں کا رنگ کیسا تھا؟ سفید. یہ سفید ضروری نہیں ہے, یہ اشارہ ہے سادگی کی طرف. جن کی طبیعت میں چھچھور پنا ہوتا ہے نا, کڑائیاں اور نیلے پیلے اور گھنگرو اور بالیاں, آج مرد بھی ایسے آ رہے ہیں, یہ پڑھ نہیں سکتے. یہ ایکٹر بن سکتے ہیں, ڈانسر بن سکتے ہیں, گلوکار بن سکتے ہیں. یہ ایجوکیٹڈ لوگوں میں ان کا شمار بولو نہیں. ہمیشہ تعلیم جس حاصل کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ سادہ لباس. اب سادہ کا معیار ہر ملک میں الگ ہے. گوروں میں 3 پیس سوٹ اور ٹائی ہے, وہ سادہ ہی سمجھا جاتا ہے ان کا. لیکن کم از کم ایسا ڈریس نہیں ہوتا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بالی ووڈ کا کوئی ایکٹر ہے یا کوئی پڑھائی سے متعلق کوئی سائنٹسٹ ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے, یہ پتہ ہی نہ چلے. چمک چھلو بنا ہوا ہے, یہ نہیں ہوتا. سادہ سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا. جتنے بھی پڑھائی سے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ کیسے ہوتے ہیں؟ سادہ مزاج. تیسرا شدید بیاض الثیاب, انتہائی سفید, یعنی ایک بھی داغ نہیں کپڑوں پہ. علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ طالب علم ہو یا ٹیچر ہو, صفائی ستھرائی کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا. دیکھو جب آپ جس جگہ بیٹھتے ہو پڑھائی کی جگہ, اگر وہ گندی ہوگی, بد سلیقہ ہوگی, آپ کے کپڑے بھی آڑے ترچے, تو فوکس نہیں ہوتا. ہم نے جتنے علماء کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا, ایک ہوتے ہیں کچھ تھوڑا بہت پڑھ کے پھر وہ وائز بن جاتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو تعلیم کو فوکس کرتے ہیں. جتنے بھی دیکھے ہیں وہ سارے سلیقے والے اور صفائی والے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں کتابیں, بہت علمی کام کیا کرتے تھے. طبیعت میں اتنا سلیقہ تھا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, ان کا سلیقہ وہاں سے شروع ہوتا تھا. ان کے سامنے یہ ممکن نہیں تھا کہ سراہی پہ جو گلاس ہے نا کوئی ٹیڑھا رکھ دے. سراہی نہیں ہوتی سراہی, اس پہ گلاس رکھ, پہلے تو فریج نہیں تھا نا, کوئی ٹیڑھا نہیں رکھ سکتا تھا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی علمی لائن کے آدمی تھے. حضرت کے ہاں کوئی گاڑی اگر پارک کرتا نا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیڑھی مڑی پارک کر دے, بالکل سیدھی سیدھی, اس کے پہیے بھی سیدھے. حضرت اپنی گاڑی بھی جب پارک کرتے تھے تو لا کے جب گراج میں کھڑی کرتے تو اس کے پہیے بھی پہلے اس کا اینگل ٹھیک کرتے تھے. جو بھی تعلیمی میدان سے متعلق لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں صفائی ستھرائی اور سلیقہ ہونا ضروری. بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ, آڑے ترچھے کپڑوں کے ساتھ, اور ایک گلاس ادھر پڑا ہوا ہے اور ایک چپل الٹی وہاں, اور ایک گلاس سجدے میں گیا ہوا ہے, اور ایک ادھر سے گٹکا کھا کے اس کا شاپر یوں کر کے میز پہ پڑا ہوا ہے, اور یہ علمی کام کر رہا ہے, نہیں کر سکتا یہ کام, فوکس ہی نہیں ہوگا. رہنے دو یار, تم لوگ کی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے, تھک گئے ہو میرا خیال. ٹھنڈے پانی سے نہلا دوں آپ لوگوں کو. تو جو بھی پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, صاف ستھرے اور سلیقہ. تو یہ جبریل السلام نے پیغام دیا. اب میں موضوع تو میرا الگ تھا لیکن اب کہیں اور نکل گئے, تو خیر اچھی بات ہے اگر کام کی باتیں ہو جائیں. دوسرا, حضرت جبریل کے بال انتہائی سیاہ, شدید سواد الشعر ہے نا, بال انتہائی سیاہ. انتہائی سیاہ بال بوڑھوں کے ہوتے ہیں یا جوانوں کے ہوتے ہیں؟ علماء نے لکھا یہ اشارہ تھا جوانی کی طرف, کہ سیکھنے سکھانے کی جو اوریجنل ایج ہے وہ کیا ہے؟ جوانی. اس وقت دماغ طاقتور ہوتا ہے, نیند اگر آگے پیچھے ہو بھی جائے صحت خراب نہیں ہوتی, اور پھر علم کے بعد پوری زندگی اس کو سکھانے کا موقع ملتا ہے. سیکھ ہی آخر عمر میں رہا ہے. اب کچھ آتے ہیں میرے پاس 40 سال کی عمر میں کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں, 8 سال مدرسے میں کہتا ہوں بھای ثواب مل جائے گا آپ کو, عالم بننے کا کبھی بھی بن سکتا ہے کوئی, لیکن دین کی کوئی خدمت اب کر نہیں سکتے آپ, تو یہ بہتر ہے کسی اور کام میں ٹائم لگاؤ. کہتے ہیں آپ ہمیں عالم بننے سے روک رہے ہو. بھائی عالم بننے سے نہیں روک رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کم اور آؤٹ پٹ زیادہ ہو, وہ کام کرو نا. اب 8-10 سال آپ 40 سال میں لگاؤ گے,
اس کے بعد اس فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 15-20 سال اور چاہیے، تو بچے گا کیا آپ کے پاس؟ میں 20 سال سے 4 شادیوں کی ترغیب دے رہا ہوں، اگر آج میں شروع کرتا پھر آگے 4 شادیوں پہ کیا کریں؟ میں 20 سال سے دے رہا ہوں، تو میں نے لوگوں کی مخالفتیں بھی جھیل لی، کیا خیال ہے، خود بھی شادی کر لی، سسرال کی مخالفتیں جھیل جھال کے، جوانی تھی نا، برداشت تھی، اب یہاں تک پہنچ گئے۔ اب آج میں اگر شروع کرتا تو سب سے پہلے آپ کی طرف سے مخالفت ہوتی، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا وہ سب بول کیا رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ پھر میں دوسری شادی کرتا سسرال کی طرف سے، اس عمر میں میرے پوتے آ جاتے، کھڑے ہو جاتے میرے مقابلے میں، کیا کر رہے ہو نانا، کیا ہو گیا اس عمر میں، دادا، کت قدر ٹینشن ہوتی نا۔ تو ہر کام ایک، اب میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا 50-55 سال کے اور کہتے ہیں ہم دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی پہلے ہارٹ کا ٹیسٹ کروا لو، میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت ہے، میں ان سے کہتا ہوں دیکھ لو کوئی بلاکیج تو نہیں ہے، کولیسٹرول، شوگر، لیور ویور سب فٹ فاٹ کی رپورٹ پہلے مجھے لا کے دکھاؤ، میں زبانی نہیں مانوں گا، ڈاکٹروں سے چیک کرواؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو پرمیشن دوں گا، یعنی اگر مجھ سے پرمیشن لینا چاہتے ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے 50 سال کے بعد تو نے کی نا جو ریئیکشن ہوگا نا، اس میں ہارٹ بیٹ ایسی اونچی اوپر نیچے ہوگی، وہ سمجھ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں؟ نہیں بھائی، جب اب تو میں نے کہا تمہارے بچے بھی بڑے ہو گئے، وہ بھی جب گریبان پکڑیں گے نا تمہارا ابا، تو پھر جو تمہاری حالت ہونے والی ہے وہ مجھے پتا ہے۔ اس لیے پائلٹ بننے کے لیے جس قسم کا میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے نا، فائٹر پائلٹ، دوسری شادی کے لیے وہی والا ٹیسٹ ضروری ہے۔ آج ایئر فورس سے کچھ جوان آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ بڑے اچھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ فائٹر پائلٹ کے لیے میڈیکلی کیا کیا ہونا ضروری ہے، انہوں نے اتنا سخت ٹیسٹ بتائے ہیں۔ بھائی فائٹر پائلٹ جو ہے نا، جو جہاز لے کے اڑتا ہے، اس کے لیے تو بہت سخت ہے نا، وہ تو کلابازیاں کھانی ہیں اس نے فضا میں، اگر وہ تھوڑا سا بھی ہارٹ واٹ کا مسئلہ ہوا، پتہ چلا یوں کر کے الٹا ہوا، وہاں بی پی ہائی ہو گیا اس کا، یا ہارٹ بیٹ آڑی ترچھی ہو گئی، یا شوگر ڈاؤن ہو گئی، اس کو لڈو چاہیے فوراً، اس کو تھوڑی فضا میں لے جا کے کوئی لڈو کھلائے گا، شوگر کے مریضوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس کا تو بہت زیادہ اس فٹنس دیکھی جاتی ہے پائلٹ میں۔ تو میں نے کہا بھائی 50 سال کے بعد اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہو تو پہلے ایئر فورس جوائن کرو، اگر وہ آپ کو فائٹر پائلٹ کے لیے ریکمینڈ کر دیتے ہیں تو پھر آپ دوسری شادی کے بھی 50 سال کے بعد، جوان ہو تو پھر چلے گا، جوان آدمی برداشت کر لیتا ہے۔ تو اس میں بتا دیا کہ علم سیکھنے کی اصل عمر کیا ہے، ابتدائے جوانی، جب بال بالکل کیا ہوں، سیاہ بال ہوں۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اصول اور ضابطے ہمارے لیے بیان کر دیے ہیں، لیکن افسوس آج مسلمان کسی بھی اصول اور کسی بھی ضابطے پر بالکل بھی نہیں ہے، نہ نماز کا رہا، نہ روزے کا رہا، روزہ بھی کیسے گزرتا ہے۔ ہمارے دوست بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو رمضان میں پتہ ہی نہیں چلتا، میں تو کیوں پتہ نہیں، کہتے ہیں سحری کر کے سوتے ہیں، اور جو بہت نیک ہے وہ ظہر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، بہت نیک ہے، کہتے ہیں ظہر پڑھ کے دوبارہ سو جاتے ہیں عصر میں اٹھتے ہیں، بس افطاری کی تیاری ہوتی ہے۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، رمضان بہت اچھا گزرا ہے ہمارا، یار یہ تو سبھی کا گزر جائے ایسے تو روزہ تو ہو گیا، میں نہیں کہہ رہا کہ نہ رکھنے سے یہ بھی بہتر ہے، لیکن میرے بھائی جو روزے کے جو حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، وہ ایسے تھوڑی حاصل ہوں گی، ایسے تھوڑی حاصل ہوں گی، اس لیے روزہ رکھ کے سارے کام کرو اپنے، تو اسٹیمنا پیدا ہوگا، قوت ارادی مضبوط ہوگی، بھوکا پیاسا رہ کے بھی اتنے کام کر لیتا ہے، تو جب کھانا ملے گا تو پھر کتنے کام کر لے گا۔ تو اپنے آپ کو ٹف ٹائم دینا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پورے بات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے۔ اب میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا۔ کیا شروع کیا تھا میں تو بھول ہی گیا، اتنا آہستہ بولیں گے، زور سے بولیں کوئی کر سکتا۔ ہاں، تو میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس آیت میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، ہم نے ان کو جس پانی سے بنایا ہے ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ دو لوگوں پہ رد ہے، ایک جو تکبر کرتے ہیں، میں یوں ہر وقت میں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نے ان کی اوقات بتا دی ہے کہ بس کرو، تمہاری اوقات کیا ہے، ایک غلیظ پانی سے تمہیں بنا دیا ہے۔ دوسرا ان پہ رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا، سائنس تو کہتی ہے ایسا ممکن نہیں، سائنس میں کہاں ہے یہ؟ تو اللہ کہتے ہیں، اچھا یہ جو کہتے ہیں نا کروڑوں سال لگے انسان کو ایوالو ہونے میں، اللہ کہتے ہیں پانی سے 9 مہینے میں بنا دیا میں نے تمہیں۔
ایک پانی کی بوند سے کتنے مہینے میں بنے ہو؟ یہ کروڑوں سال میں نہیں بنے ہو, صحیح ہے نا. اور یہ پروسیس انسانوں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا کہ ہم منی کے قطرے سے بنتے ہیں 9 مہینے میں, اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا, فار ایگزامپل ہم سب مسلمان انسان اس وقت دنیا میں ہوتے اور فطرت کی طرف سے کوئی ایسا سافٹ ویئر ہم میں ڈال دیا جاتا کہ ہم اپنا ماضی بھول جاتے کہ ہم پانی سے ماں کے پیٹ میں بنے اور پھر دنیا میں آئے ہیں اور آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا اور وہ پی کے ہم بڑے ہوئے. بلکہ ہمیں یہ غلط فہمی میں ڈال دیا جاتا کہ ہم, یعنی ہمیں بھلا دیا جاتا یہ سارا پروسیس, اور پھر ہمیں بتایا جاتا کہ اب سوچو تم دنیا میں کیسے آئے. لیکن ہمیں یہ بتا دیا جاتا 10 سال سے پہلے کی تمہاری سب کی یادداشتیں ہم نے کیا کر دی ہیں, ختم. تو خدا کی قسم انسان بیٹھ کے, ایک سائنٹسٹ بھی یہ تھیوری پیش نہیں کرتا کہ پانی سے بن کے ہم 9 مہینے میں تیار ہوئے اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا تھا. سارے ایک نئی افلاطونیاں لا رہے ہوتے ہیں. ایک یونیورسٹی کا پروفیسر کہتا ہے ایکچولی یہ جو ہم جو اتنے جمشید, غفار, ستار, نیلسن یہ دنیا میں ہیں, ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ونس اپون اے ٹائم, کروڑوں سال پہلے, جو ڈارون نے جو پھینکی ہے وہ ٹھش پش کر کے نا, وہ پھر ایک سائنٹسٹ کہتا, پھر کوئی مولوی آ کے کہتا نہیں بھائی تورات میں لکھا ہوا ہے, انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ ہم پانی کا قطرہ تھے اور ماں کے رحم میں 9 مہینے میں وہ پانی نے جان پڑی اور آنکھ کان ناک بن گئے اور دنیا میں آئے, اور جیسے ہی آئے ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ پیدا ہو گیا. اور خدا کی کتاب یہ کہتی ہے ایسا ہوا ہے. تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, یہ مذہبی آدمی ہمیشہ illogical بات کرے گا. یہ جو آج کل ایتھیسٹ ہے نا وہ اسی طرح کی پھینک رہے ہوتے ہیں. مذہبی آدمی ہمیشہ بات کرے گا, جب بھی کرے گا کون سی کرے گا, illogical. بھائی سائنس قرآن اور تورات انجیل کو نہیں مانتی ہے. سائنس کہتی ہے تھیوری پیش کرو, آپ نظریہ پیش کرو ایویڈنس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ایویڈنس, ثبوت کے ساتھ. تو ثبوت یہ ہے کہ ہمیں 4000 سال پرانا ایک ہڈی ملی ہے, اس ہڈی پہ ہم نے ریسرچ کی ہے. پتہ چلا کہ جمشید اس زمانے میں بھی تھا. اب وہ سائنسدان خود کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ریسرچ نہیں ہے, یہ خیال ہے کہ شاید ایسے ہوا ہو. لیکن جو سائنس کے ہلے ہوئے ہیں نا, جو سائنس کو خدا بنا چکے ہیں خدا کے مقابلے میں, وہ کہیں گے نہیں یہ ایسا ہی ہوا تھا. بھائی ہم نہیں ماضی میں جا سکتے, ہم کیسے پیدا ہوئے تھے, اس کے لیے ہمیں خدا سے پوچھنا پڑے گا. وہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے مٹی سے بنایا اور آدم اور حوا کو ملایا اور اس سے انسانوں کو بھر دیا, تو مان لو. آپ کہہ رہے نہیں قرآن سائنس سے نہیں ٹکراتا بھائی. قرآن سائنس سے کوئی ایک آیت دکھا دو جو سائنس سے ٹکرا رہی ہو. ہاں قرآن کچھ باتیں ایسی کر رہا ہے جہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے. تو خدا کو سائنس کے مقابلے میں بلا وجہ کیوں لا کے کھڑا کر رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ مذہب الگ بات کر رہا ہے, سائنس الگ بات؟ سائنس الگ بات کر ہی نہیں رہی ہے. وہ جب کرتی, جب سائنس یہ دعویٰ کرتی کہ ایویڈنس سے ثابت ہے کہ ہم بندر سے بنے ہیں. جب سائنسدان یہ نہیں کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں ثابت نہیں ہے, خیال ہے ہمارا, تو خیالات کی دنیا پہ ہم عقیدے قائم کر لیں, قرآن کو چھوڑ دیں؟ ہم پاگل ہیں کیا؟ جو آسمانی کتاب ہے جس کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگ گئے ہمارے سامنے. کتنے دلائل ہیں, آپ صرف اسلام اور قرآن کے برحق ہونے کے دلائل پہ کتاب لکھنا چاہیں نا, صفوں کے صفحے بھر جائیں. میں کل ایک بچے کی تقریب میں گیا جس نے قرآن حفظ کیا ہے. میں نے کہا ان بچوں کا 1400 سال کے بعد بھی لاکھوں کروڑوں بچوں کا قرآن حفظ کرنا, ایک ایسی کتاب کا حفظ کرنا جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی, جس کے ٹائٹل پہ کسی رائٹر کا نام نہیں ہے. ایک ایسی کتاب کو اربوں خربوں لوگ, جب سے قرآن آیا ہے تو کروڑوں لوگ ہوں گے, وہ اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں. اتنا زبردست قسم کا پروٹوکول کسی انسان کی طرف سے انسان کی لکھی ہوئی کتابوں کو مل ہی نہیں سکتا. بڑے سے بڑا یونیورسٹی کا پروفیسر آ جائے, بڑی شاندار کتاب لکھے اور وہ چاہے کہ اس کو یہ پروٹوکول مل جائے, ملے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور مل اس پیغمبر کی کتاب کو رائے جو امی تھے, ایک ایسے پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے جہاں لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. بدر کے قیدیوں کو چھوڑا جا رہا ہے, کچھ ہماری قوم کو الف با تا سا سکھا دو. کتاب ایسی ہے کہ وہ پروٹوکول ملا کہ جیسے جیسے نازل ہو رہی ہے لوگ لکھ رہے ہیں, زبانی یاد کر رہے ہیں, ایک حرف بھی آگے پیچھے نہ ہو جائے. یہ تو صرف حفاظت ہے,
اور جس خدا نے کہا تھا میں نے اس کو نازل کیا حفاظت کر کے دکھاؤں گا, اس نے حفاظت کر کے دکھا کے بتا دیا ہے کہ میں نے ہی کہا تھا کہ حفاظت کروں گا, ورنہ کسی کا باپ بھی حفاظت نہیں کر سکتا تھا اس کی. اور یہ تو صرف اس کے الفاظ کی حفاظت ہے, تعلیمات کو دیکھو. بڑے سے بڑے ڈاکٹر آج پیدا ہو کے ریسرچ سینٹر کھول لے اور آپ کو کہیں کہ 1 ہفتہ روزہ رکھا کرو ہر مہینے, کتنے لوگ رکھ لیں گے؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا, خود ڈاکٹر نہیں رکھے گا. اس کتاب نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے پورے مہینہ روزہ رکھے. کروڑوں لوگ, چاہے جون جولائی ہو, دسمبر ہو, ریگستان ہو, صحیح ہے نا, افریقہ کے جنگلات ہوں, امریکہ کینیڈا کے 22 گھنٹے کے دن ہوں, ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اور بھائی جان انسان کی پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہے ہی نہیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں, جب تک شادیوں کی مثال نہ ہے بات سمجھ میں نہیں آئے گی, اس کے بغیر بات یہ ادھوری ہے. مجھے اگر خدا کی قسم قرآن نہ کہتا نا کہ شادیاں کرو, کسی کا باپ مجھ سے کروا کے دکھا دیتا شادی, کیونکہ میں جب کرنے لگا تھا نا تو مجھے جو ٹانگیں ٹوٹنے کا خوف ہوا اور میری جو کانپیں ٹانگنے لگی تھی, کیونکہ اتنا مشکل کام ہے پوری زندگی ایک عورت کو گھر دینا, سہارا دینا, اس کی اولاد کو پالنا. ابے بھائی تبھی گورا ایک بھی نہیں کرتا. کہتا ہے یار تم لوگ پاگل ہو, تو شادیاں کر کے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا, گرل فرینڈ رکھو, چھوڑو, دوسری پسند آئے دوسری گرل فرینڈ. کتنا آسان راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تبھی یہ اب ہندو بھی دیر سے شادی کرتے ہیں, مسیحی بھی دیر سے کرتے ہیں, سکھ بھی. ہم لوگ ہیں جو ابھی 15 سال کے بچے کی کر دی, یا 16 سال کے بچے کی کر دی, یا 22-23 سال میں تو ہوتی ہے. ابھی کل میں نے نکاح پڑھا ہے 22 سال کا دولہا, میں نے کہا ابھی تو 2 دانت کا بھی نہیں ہوا تو. خیر, اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ مذہب کی موٹیویشن کے بغیر ممکن تھا؟ میں نے جب نکاح کا پیغام بھیجا 2 بچے بھی جہیز میں لے لیے, میرا کوئی کمال نہیں ہے, تو سب بہت سے لوگ کر رہے ہیں. لیکن یہ موٹیویشن کہاں سے ملی ہمیں؟ مذہب سے ملی ہے بھائی. ورنہ ساری دنیا کے موٹیویشنل اسپیکر بٹھا کے ہمیں سمجھاتے نا کرو, میں رکھ کے چماٹ مارتا, میں کہتا تو کر کے دکھا پہلے, اور اگر وہ کر بھی لیتا میں کہتا تو بے وقوف ہے, تو میں تھوڑی بے وقوف ہوں. بھائی باؤنڈ ہو جاتا ہے آدمی, 4 گھر دینے پڑتے ہیں, 4 کا گیس بجلی کا بل دینا پڑتا ہے, 4 کی کفالت کرنی پڑتی ہے, پھر بھی ذلیل ہوتا ہے. استغفر اللہ, یعنی پھر بھی عزت ملتی ہے. ایک تو غلطی سے منہ سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں. ایک گھر میں جائے گا وہاں سے ذلیل ہو کر نکلے گا, وہاں سے جائے گا شاید وہاں عزت مل جائے, یعنی وہاں بھی عزت ملتی ہے, وہاں بھی عزت ملتی ہے, وہاں بھی عزت ملتی ہے, وہاں بھی عزت ملتی ہے. الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل ہے. تو مذہب کی موٹیویشن کے بغیر یہ ممکن بولو نہیں. بچے پیدا نہیں کرے آدمی, تبھی گوروں نے بچے پیدا کرنے, وہ ہماری تقریروں سے متاثر نہیں. ہم کہتے ہیں بچے گھر کی رونق ہے, کہتے ہیں بھائی خرچہ ہوتا ہے, ڈیلیوری کا خرچہ, بچے کے اسکول کا. وہ وقار زکا کا بیان آیا تھا نا, کہتے میں بچہ نہیں پیدا کرتا, اس کو کہتا ہے پال پوس کے کمبختوں کو بڑا کرو. سوسائٹی کے لحاظ سے اس نے بات صحیح کی ہے, کہہ رہے وہی ہمارے باپ بن جائیں گے. وقار زکا کی الفاظ نہیں تھے, اس کا میسج یہی تھا, پال پوس کے بڑا کرو, ان کم بختوں پہ خرچ کرو. پھر اسکول سے الگ شکایتیں آ رہی, اسکول والوں کو کم بختوں کو فیسیں بھی دو, پھر بھی اسکول والے کہتے ہیں پڑھتا نہیں ہے. تو بغیر تو تمہیں فیس کس بات کی دے رہے ہیں؟ تمہیں فیس اس لیے کی تو دے رہے ہیں, اس کو پڑھاؤ تم. اسکولوں میں فیسیں بھی دو, رنگ کے ڈبے بھی اور کلر کے ڈبے بھی, اور یلو ڈے اور گرین ڈے اور ٹوپی ڈرامے پہ خرچ کرو. پھر بھی نمبر کم آئیں گے تو اسکول والے آپ پہ چڑھے ہوئے ہوں گے کہ آپ نے گھر میں محنت نہیں کی ہے. گالیاں دینے کا دل کر رہا ہے. تو بغیر تو تمہیں فیس کس بات کی دے رہے ہیں اگر ہم نے گھر میں ہم نہیں محنت کرنی تھی؟ تو وقار زکا نے صحیح بولا, اس نے بولا بھائی ہم پیدا ہی نہیں کرتے. ہم کیا نہیں کرتے؟ تو گورے کی تو یہی سوچ ہے, ہم کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ مذہب کی موٹیویشن ہے بھائی. اللہ نے کہا توکل کرو, یہ اولاد ہے, توحید پرست ہے, مسلم ہے, اللہ کا نام لے گی, اور خرچوں کی پرواہ نہ کرو. تھوڑی بہت پریشانی آئی, صبر کرو, اس صبر پہ بھی اللہ کیا دے گا؟ اجر دے گا, مال میں برکت دے گا. اللہ توکل. چلو بھائی. تو میرے بھائی یہ پاورفل موٹیویشن قرآن سے ملی ہے. تو کچھ ہے اس کتاب میں, کچھ ہے جو اسے پڑھ کے لوگ جانے دے دیتے ہیں. تراویح میں کتنی لمبی لمبی تراویحاں پڑھتے ہیں, حرم میں دیکھو کتنا رش ہوتا ہے. کسی کتاب کو ایسا پروٹوکول نہیں ملا. اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی, اسے یہ پروٹوکول نہیں ملتا. اس کتاب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اس نے حفاظت کر کے دکھائی, مضامین کی بھی حفاظت کی, اس کے احکام کی بھی حفاظت کی ہے. تو وہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو بندر سے نہیں بنایا,
پہلی دفعہ میں نے آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا, انہی کی پسلی سے میں نے اماں حوا کو پیدا کیا, اور دونوں کے ملاپ سے انسانوں سے زمین آسمان کو بھر دیا. اس کے مقابلے میں سائنس آ کے کہتی ہے, وہ کہتی ہے نہیں ایسا نہیں, بندر سے بنے ہو. ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں تم کو یقین ہے, کہتے ہیں یقین نہیں ہے, مے بی. جماعت مارنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا یار؟ ہم قرآن چھوڑ دیں تمہارے مے بی کی وجہ سے, تمہارے مے بی کی وجہ سے ہم قرآن چھوڑ دیں؟ آپ کہہ سکتے ہو اگر ریسرچ سے ثابت ہو گیا پھر چھوڑنا پڑے گا. ثابت ہو ہی نہیں سکتا ریسرچ سے, 200 سال سے نہیں ہوا, بحثیں چل رہی ہیں. ایک کیس کسی کورٹ میں 4 دن چلے, 2 سال چلے, 3 سال چلے, جج اٹھا کے باہر نکال دے گا نا, کہہ رہے بس ختم. لیکن یہ کیس 200 سال سے چل رہا ہے سائنسدانوں کی عدالت میں کہ انسان پیدا کیسے ہوا. 200 سال پہلے ڈاروین نے کہا تھا کہ بندر سے بنا. ویسے تو اس سے پہلے بھی لوگوں نے کہا ہے, لیکن اتنے مضبوط طریقے سے جس طرح ڈاروین نے ایکسپلین کیا ایسے کسی نے نہیں کیا. 200 سال ہو گئے اب تک ثابت نہیں ہوا, اور ادھر قرآن 2 اور 2 4 کی طرح کہہ رہے کہ میں نے ایسے بنایا. تو میم تو بھائی ہم نہیں مانتے آپ کی, اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ اس طرح کی سے بنا ہے تو وہ اتنا عجیب ہے. سب سے بڑا سوال کہ وہ جو بیچ میں بندر سے انسان بننے کے درمیان کی مخلوق کہاں گئی؟ یہ تھوڑی کہ رات کو بندر سویا صبح سارے انسان بنے ہوئے تھے, تو کروڑوں اربوں سال لگے ہوں گے, تو بیچ میں بھی تو بہت ساری مخلوقات آئی ہوں گی نا. ایک جنس ایسی بھی ہونی چاہیے جس کی آدھی دم ہو آدھی نہ ہو, یعنی ابھی دم ان کی آہستہ آہستہ شارٹ ہو رہی ہو. کچھ جمشید ایسے بھی ہونے چاہیے تو تھوڑی سی دم ہو ان کی. یہ وہ والے جمشید ہیں جو ابھی پچھلی نسل کے ہیں, یہ بھی پورے انسان تو سارے ایک دم غائب. تو پھینک رہے ہو یار تم لمبی لمبی. وہ کہہ رہے ہیں مچھلی باہر آتی تھی تو باہر آنے کا ماحول سے واقف ہوئی, باہر آ کے باہر کا جانور بن گئے. نہیں بھائی, جس دن مچھلی باہر آئے گی 1 سیکنڈ زندہ نہیں رہے گی, وہ 1 سیکنڈ زندہ نہیں رہے گی, فوراً مر جائے گی اور اس کو کھا جاؤ گے آپ. ایوالو نہیں ہو سکتی وہ باہر آ کے کہ باہر. جو اللہ نے کچھ جانور پیدا ہی ایسے کیے ہیں جو سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی, کچھ ایسے پیدا کیے ہیں جو سمندر میں نہیں خشکی میں, کچھ ایسے پیدا کیے ہیں جو صرف سمندر میں خشکی میں نہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہوں پیدا کر چھوڑتا ہوں. تو مان لو خدا کی قدرت, لیکن یہ کم وقت خدا کی قدرت نہیں مانتے, کہتے ہیں سائنس کو ہم مانتے ہیں, پھر ایسی لمبی لمبی پھینکتے ہیں. یہ جو ٹائگر ہے نا جس کے خوبصورت پٹیاں جسم پہ ہوتی ہیں, ابے چیتا نہیں ہوتا, چیتے کے خوبصورت پٹیاں ہوتی ہیں, کتنا خوبصورت دیکھ کے انسان کہتا ہے سبحان اللہ. تو ماہرین پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ایکچولی یہ درختوں کے نیچے بیٹھتا تھا تو ایک خاص اینگل سے اس پہ شعائیں پڑتی تھیں, تو جو اینگل سے شعائیں پڑتی وہ وائٹ ہو گیا, باقی سارے کیا ہو گئے ڈارک. دیکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی میں نہیں کہہ رہا سارے سائنسدان ایسے کہتے ہیں کہ ایسے بھی ہیں. اچھا, یہ جو بہت خوبصورت کچھ جانور ہوتے ہیں, کچھ جانور ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو ان کا حفاظتی نظام ایسا بنایا ہے. یہ گھڑی صحیح ہے؟ میں ہو گیا, شکر ہے. کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایک دفاعی نظام دیا ہے. کیسا نظام؟ سیلف ڈیفenس جسے کہتے ہیں نا. انسان سیلف ڈیفenس کے لیے ایک پسٹل چھپا کے رکھے گا, یہی ہوگا نا. جانور کے پاس تو پسٹل نہیں ہوتی, اللہ نے ان کو ایک سسٹم دیا ہے. مثال کے طور پر جس جگہ وہ رہتے ہیں وہ اسی کلر کے ہوتے ہیں. ویسے کچھ مینڈک ہیں وہ ہریالی میں رہتے ہیں تو ان کا کلر بھی کیسا ہے؟ ہرا, کیونکہ اگر وہ ہرے رنگ کے نہ ہوتے تو سانپ سارے مینڈک کھا کے ختم کر چکے ہوتے. تو اللہ نے ان کو کلر کیسا دے دیا؟ گرین, تاکہ جو سانپ ہے نا وہ اس کو نظر ہی نہ آئے, تو بہت کم مینڈکوں کو کھا سکے, نسل ختم نہ ہو. قدرت کا ایک بنایا ہوا نظام ہے. اب ایک سائنٹسٹ نے اس پہ ریسرچ کی, اس نے کہا ایکچولی اب یہ تو خدا کی قدرت ہے نا کہ یار ہر چیز کو بہترین بنایا. وہ کہتے ہیں نہیں, ایکچولی ہوا ایسے تھا کہ وہ مینڈک جو گرین کلر کے نہیں تھے ان کو تو سانپ کھا لیتا تھا, جو گرین کلر کے تھے وہ بچ جاتے تھے. تو پھر ان کا کراس ہوتا تھا دوسرے مینڈکوں سے, تو ہوتے ہوتے کروڑوں سال بعد جا کے وہ مینڈک کا کلر ہی کیا ہو گیا؟ گرین ہو گیا. لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن, سائنس. کیا ہے سائنس؟ پھیکی ہے, فرض کر لیتے ہیں ایسا ہوا ہوگا. لیکن اس مچھلی کا کیا جواب دو گے جس کی دم پہ پورے چہرے کی تصویر بنی ہوتی ہے؟
ایک مچھلی ہے سمندر میں, وہ سست مچھلی ہے, جب بڑی مچھلیاں اس کا شکار کرتی ہیں وہ بھاگ نہیں سکتی, وہ کیا کرتی ہے, وہ غار میں چلی جاتی ہے, دم اس کی باہر ہوتی ہے لیکن دم پہ اس کی خطرناک تصویر بنی ہوئی ہے, تو جو مچھلیاں آتی ہیں نا وہ اس کی دم کو سمجھتی ہیں یہ اٹیک کرے گی ہم پر, اور وہ چلی جاتی ہیں. نہیں آئی سمجھ بات؟ حالانکہ اس کو تھوڑی پتا ہے میری دم پہ اتنا خوبصورت, ایک خوبصورت نہیں یعنی شیطانی تصویر بنی ہوئی ہے, ڈراؤنی. قدرت نے اس کے ڈیفنس کے لیے اس کی دم کو چہرے جیسا بنا دیا ہے. کیوں؟ یہی تو اس کی علامت ہے, یخلق ما یشاء ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ مینجمنٹ ہے, یہ اتفاقی واقعات نہیں ہے کروڑوں کھربوں سال کے, مینجمنٹ ہے, اور مینجمنٹ کسی مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی. تو اللہ اپنے وجود کے دلائل دے رہا ہے کہ میں نے بنایا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا. جو جانور سست ہے, دنیا کا سست ترین جانور کچھوا, پاکستانیوں سے بھی زیادہ سست, اس کا ڈیفنس کا سسٹم دیکھو. جنگوں میں ہمیں ڈھال چاہیے ہوتی ہے تلوار سے بچنے کے لیے, کیا خیال ہے؟ اب کچھوا اتنا سست ہے, یہاں سے وہاں تک پہنچنے کے لیے 6 مہینے چاہیے اس کو. وہ ہماری طرح پلاننگ کرتا ہے, پہلے سوچتا ہے جانا مناسب بھی ہے کہ نہیں ہے, سوچتا رہے گا, کئی مہینے میں نے افریقہ